السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رخصتی کے بغیر میں اپنی بیٹی کو کیسے آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں؟ آپ خود سوچیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا عرصہ بیٹی کو گھر بٹھائے رکھا اور اب اچانک بغیر رخصتی کے ہی بھیج دیا۔ نرمین بیگم ولی صاحب کی بات سنتے فکر مندی سے بولی۔ ساتھ بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم عالم شاہ نے بھی پہلو بدلا۔ وہ کافی دیر سے دونوں بہن بھائی کی گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے بولے، میں تمہاری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارا بیٹا اپنے فیصلے کو بدل لے گا؟ بھائی صاحب، مجھے اللہ سے اچھی امید ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بدل جائے گا، اور ویسے بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بھابھی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں زمل ہمارے ساتھ جا کرے، چاہے ایک ہفتہ ہی صحیح، پھر اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ عالم شاہ اور نرمین بیگم کو بھی سارا معاملہ جاننے کے بعد بات معقول لگی تو انہوں نے حامی بھر لی۔ رات کے کھانے کے بعد ان کا رخ زمل کے کمرے کی جانب تھا۔ ہلکا سا نوک کیا اور اندر آ گئی۔ زمل سامنے ہی بیڈ پر لیٹی موبائل اسکرین پر انگلی گھمانے میں مصروف تھی۔ ماں کو دیکھتی مسکراتے ہوئے احترام اٹھ بیٹھی۔ آئیں ماما، یہاں بیٹھ جائیں۔ نرمین بیگم کو سامنے چیئر پر بیٹھتا دیکھ کر اس نے فوراً اپنے پاس بستر پر جگہ دی۔ کیا کر رہی ہو؟ بیزی تو نہیں؟ بلینکٹ ٹانگوں پر اوڑھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، اسٹوڈنٹس کے سٹیٹس چیک کر رہی تھی۔ آج کل کی نسل بالکل آوارہ ہو گئی ہے، دیکھیں اسے کیسے پروفیشنل آرٹسٹ کی طرح ٹک ٹاک ویڈیو بناتا ہے، اور جب اسکول میں ٹیسٹ دینے کی باری آتی ہے تو جناب کے بہانے ہی ختم نہیں ہوتے۔ نرمی بیگم نے بھی چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے موبائل پر نظر جمائی۔ اللہ ہدایت دے انہیں بھی اور ان کی ماں باپ کو بھی۔ بیٹا، جب ماں باپ خود بچوں کی ایسی سرگرمیوں کو سراہتے ہیں تو بچے ان کاموں میں مزید انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں منع کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، پھر گناہ اور ثواب سے بھی ان کا کوئی لینا دینا نہیں رہتا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بچوں کو غلط اور صحیح بتانا ماں باپ کا فرض ہے، ورنہ وہ تو معصوم ہے، جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے۔ وہ پرسوچ آواز میں بولی، خیر بیٹا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنی آئی ہوں۔ انہوں نے نرمی سے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے اٹکی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ آج ماموں آئے تھے، یقیناً کوئی تو بات ہوئی ہوگی۔ اس نے خود کو ریلیکس کیا، جیسے کسی بھی بات کے لیے خود کو پہلے سے تیار کیا، اور سوالیہ انداز میں ماں کو دیکھا۔ بیٹا، تمہارے ماموں چاہتے ہیں تم کچھ ہفتے ان کے ساتھ ان کے گھر پر ہو۔ نرمی بیگم نے نپے تلے انداز میں احتیاط سے بات شروع کی۔ کس خوشی میں؟ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ماموں اچانک ایسی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ ماما، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کس خوشی میں؟ کچھ دیر جواب نہ ملنے پر اس نے دوبارہ پوچھا۔ نرمین بیگم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ زمل کا چہرہ ٹماٹر جیسا لال ہو رہا تھا۔ بیٹا غصہ نہیں کرو۔ ماما، میں غصہ نہیں کری، جو بھی بات ہے کھول کر کہیں پلیز، وہ جھنجھلا کر بولی تو نرمین بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، تم جانتی ہو حاتم کی وجہ سے کتنے پریشان رہتے ہیں تمہارے ماموں۔ وہ کئی دن گھر نہیں آتا، اگر کوئی کچھ پوچھ لے تو اس کا جانی دشمن بن جاتا ہے، اور اپنی ہی دنیا میں قید ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹا، اس کی سرگرمیاں بے شک مشکوک ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے لگتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے خیال سے بیٹا اسے توجہ کی ضرورت ہے۔ نہیں ماما، اسے توجہ کی نہیں، کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور میں ہرگز نہیں ہوں۔ وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ ماموں اور ماما اس سے کیا چاہتے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بیٹا۔ یہ رشتہ تمہاری مرحومہ پھوپھو کی خواہش کے ساتھ میری اور تمہاری بابا کی بھی خواہش ہے۔ مجھے وہ بہت عزیز ہے، اپنی اولاد کی، سگی اولاد کی طرح۔ ان کی آنکھیں نم ہوگی۔ میں تمہیں اس کے ساتھ رشتہ نبھاتے ہوئے خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ایک دفعہ وہاں جا کر ہو۔ اگر وہ بھٹکا ہوا ہے تو تم ہی ہو جو اسے صحیح رستے پر آنے میں مدد کر سکتی ہو۔ بیٹا، اگر وہ اس رشتے کو سمجھ نہیں رہا تو تم سمجھدار بن جاؤ، اسے جاننے کی کوشش کرو، اس میں وہ خوبیاں تلاش کرو جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی۔ خود کو ایک دفعہ اس کی جگہ رکھ کر سوچو، شاید تمہیں اندازہ ہو سکے وہ کن مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ تم کرو گی ہمیں منظور ہوگا۔ وہ ماں ہونے کا فرض نبھا رہی تھی، اور زمل نے دیکھا ان کی آنکھوں میں امید بھی تھی۔ لیکن ماما، یہ بہت مشکل ہے، اس سے اتنے سالوں بعد جا کر رہنے کا آئیڈیا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ بیٹا، رشتہ توڑنا آسان ہے، جوڑنا ہی تو مشکل ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی اتنی حساس ضرور ہے کہ اگر کبھی اپنے پیاروں کے لیے قربانی دینی پڑے تو دینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ نرمین بیگم اس کا جواب سننے کے لیے منتظر تھی۔ ممانی کیا سوچیں گی؟ وہ پوری بات کہہ نہ سکی کہ رخصتی سے پہلے رہنے آ گئی۔
کوئی کچھ نہیں سوچے گا، تم اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہی ہو، یہ تو ہم سب کی خواہش ہے، وقت پر بہتر فیصلہ کر لیا جائے تو پچھتاوے مقدر نہیں بنتے۔ اوکے، میں سوچوں گی ماما، یوں اچانک میں فیصلہ نہیں کر سکتی، میرے خیال سے اب آپ جا کر سو جائیں اور زیادہ سوچیں مت، میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ میرا ہی ہے اور مجھے مل کے ہی رہے گا، اللہ پر چھوڑ دیں سب، یقیناً وہ میرے لیے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اچھی طرح تسلی دے کر اس نے ماں کو کمرے سے رخصت کیا اور خود سر پر ہاتھ رکھے نہ جانے کتنی ہی دیر سوچوں میں گم رہی۔ عالم شاہ اور ان کی ایک چھوٹی بہن سلطانہ بیگم اپنے ماں باپ کے دو ہی چشم و چراغ تھے اور ان کے چچا زاد بھی دو ہی تھے، ولید شاہ اور نرمین بیگم۔ بچپن ساتھ گزرا اور ماں باپ کی مرضی سے آپس میں شادیاں ہوں گی، دونوں ہی کپل اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد عالم شاہ کی پہلی اولاد فرقان شاہ پیدا ہوئے، پھر رابیل، اور دوسری طرف شادی کے 5 سال بعد اللہ نے سلطانہ اور ولید کو بھی حاتم شاہ سے نوازا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد عالم شاہ جس علاقے کے اسپتال میں سرجن تھے وہیں نزدیک اپنا گھر بھی خرید لیا۔ ولید شاہ اپنے آبائی گھر میں ہی سکونت پذیر تھے۔ عالم شاہ کی دوسری بیٹی زمل کی پیدائش کے 11 سال بعد ہی سلطانہ بیگم نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کچھ عرصے تک تو سب نے بات کو مذاق میں ہی اڑا لیا۔ سلطانہ کی خواہش کو سیریس تب لیا گیا جب سلطانہ بیگم کی کینسر جیسی نامراد بیماری کا انکشاف ہوا اور یہ خبر دونوں گھروں میں قیامت کی طرح ٹوٹی۔ علاج کے لیے بہت کوشش کی گئی، بہترین ڈاکٹرز کو چیک اپ کروایا گیا، لیکن ان کا مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ علاج ممکن نہیں تھا۔ سلطانہ بیگم کو کھو دینے کے صدمے میں نڈھال ولید شاہ اور عالم شاہ نے بہن کی محبت میں 11 سال کی زمل کا نکاح 15 سال کے حاتم سے کرا دیا۔ نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد سلطانہ بیگم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی طرف کوچ کر گئی۔ صدمہ بہت گہرا تھا لیکن وقت مرہم لگاتا رہا۔ نرمین نے بہت کوشش کی تھی کہ حاتم ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہ لے، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانا۔ بہت سوچنے کے بعد کچھ ہی عرصہ تک ولید نے اپنی دوسری شادی کروا دی۔ وقت آگے بڑھتا گیا، اللہ نے ولید شاہ کی دوسری بیوی آسفا سے 3 بچے عطا کیے، ذکی، پھر انزا اور کنزا۔ رابیل شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ بیرون ملک جا بسی، سبھی خوش تھے اپنی زندگیوں میں مگن سوائے حاتم کے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کی شخصیت بدلتی گئی، فیملی سے دور اپنے آپ میں مگن ہوتا گیا۔ کوئی بھی ایونٹ چاہے وہ عید ہو یا شادی کبھی گھر نہیں رکتا اور نہ ہی وہ نرمین اور عالم شاہ سے ملتا، بہت کم۔ اگر وہ خود فون کرتے تو مختصر سی بات کر کے بعد میں فون بند کر دیتا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ ہر ایک سے ہی بدگمان تھا اور یہی بات سب بڑوں کو پریشان کر رہی تھی۔ ہر ماں باپ کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لیے فکر مند تھے اور ان کے درمیان رشتے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں مگن تھے۔ زمر اسکول کے لیے تیار ہو کر کمرے سے جب باہر آئی تو ماں اور بھائی کی باتیں کانوں سے ٹکرائی۔ فرقان کو ماموں کا مطالبہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ماما، میری بہن کی بھی کوئی ویلیو ہے یا نہیں؟ میں زمل کے وہاں جانے اور رہنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے ماموں کو تو سیدھی طرح رخصتی کروا کر پوری عزت و مان سے بیاہ کر لے جائیں۔ بیٹا چاہتے تو وہ بھی یہی ہیں۔ بھائی نے حاتم سے بات کی تھی لیکن وہ سرے سے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے راضی ہی نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کھانے سے ہاتھ ہٹا چکی تھی۔ زمل نے ڈائننگ ہال کی طرف جاتے قدموں کا رخ باہر کی جانب موڑ لیا۔ صبح صبح وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ماما کی کہی آخری بات نے اس کے چہرے کے تاثرات کو سخت کر دیا۔ وہ اپنی عمر کی باقی لڑکیوں جیسی ہرگز نہیں تھی، بچپن سے ہی جانتی تھی کہ وہ مصنوب ہے ایک سنگ دل شخص سے، لیکن اسے دیکھنے کی تمنا اس کے دل میں کبھی نہیں کی تھی، نہ ہی اس نے آنکھوں میں کوئی خواب سہانا سجایا تھا۔ اس نے وقت کے فیصلے کو وقت پر ہی چھوڑا اور زندگی میں مصروف رہی، تعلیم مکمل کی اور شہر کے اچھے اسکول میں ٹیچر کی جاب کو ترجیح دی۔ لیکن اب وہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ جہاں ماں باپ بچوں کی شادیوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ نوعمری میں کیا جانے والا بڑوں کا فیصلہ کٹن وقت دکھانے والا ہے۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ اسکول کی طرف چل دی جہاں اسے آج جاب سے ریزائن کرنا تھا۔ ماما، پھر تو بات ہی ختم، آپ حاتم شاہ سے خلا کے پیپر سائن کرا لیں اور سارا معاملہ ہی ختم کریں۔ آتا بڑا خود کو سمجھتا کیا ہے، کبھی میرے سامنے آئے وہ حشر کروں گا کہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ فرقان کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ بیٹا، اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہو، جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرتے، اگر وہ رشتوں سے متنفر ہے تو یقیناً اس میں ہمارا بھی قصور ہوگا۔ سلطانہ کے جانے کے بعد ہم نے بھی اس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا جس طرح رکھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ بہرحال ماما جو بھی ہو، رشتوں کو منانے سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، جہاں کہیں بھی چھپا ہوا ہو کان پکڑ کر لے آؤں گا ساتھ، باقی جو آپ کو بہتر لگے۔ کچھ توقف کے بعد پھر بولا، ویسے ماما، ماں باپ کو اپنے آخری وقت میں بچوں کی شادی کی بجائے اچھا انسان بننے کی نصیحت کرنی چاہیے۔ شادی تو ہو ہی جاتی ہے، اچھا انسان نہ ہو تو زندگی اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔
بیٹا اچھا جوڑ ملنا خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان کے بعد دربدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ یہ تو ہے۔ خیر آج تو بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ فرقان نے کلائی پر باندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ افشین نے شوہر کے اٹھتے ہی برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ نرمین بیگم بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر ٹی وی لانچ کی طرف چل دی۔ افشین بابا کہاں ہیں؟ وہ احمد اور علی کو اسکول چھوڑنے گئے ہیں۔ افشین نے کچن سے جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالا، گاڑی کی چابی اٹھائی، کلینک کے لیے روانہ ہو گیا۔ فرقان نے چائلڈ اسپیشلسٹ کے کرنے کے بعد اپنا ذاتی کلینک کھول لیا تھا۔ عالم شاہ نے اب ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اس لیے اب وہ اپنے پوتوں کی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ آپ نے آ کر تو ہمیں حیران ہی کر دیا، قسمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ پوچھے ہی مت۔ میں نے پہلے کب پوچھا؟ زمل نے حیران ہوتے ہوئے سوالی انداز میں کنزا کو دیکھتے ہوئے اداکاری کی۔ اوہ اچھا یہ بتائیں کب تک رہیں گی؟ ماتھے پر آتے بالوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے واقعی خوش نظر آ رہی تھی۔ کنزا بیٹا بس بھی کر دو، جب سے زمل آئی ہے آپ تھانے داریوں کی طرح سوال پہ سوال کرتی جا رہی ہیں۔ آسفا بیگم نے ٹرالی میں سے چائے کے کپ اور سنیکس ٹیبل پر سیٹ کیے۔ ازا بھی کچن ٹاول سے گیلے ہاتھ خشک کرتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ یقیناً سب کچھ اسی نے بنایا تھا۔ کافی دیر سے وہ کچن میں ہی مصروف تھی۔ زمل نے چائے کے بجائے کولڈ ڈرنکس اور ساتھ میں ایک کباب اور رول لیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کیا میں اپنے ہی گھر میں آیا ہوں نا؟ ذکی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے حیران سا ہوا، پھر شریر لہجے میں زمل کو دیکھتے ہوئے بولا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ اس نے بھی خوش دلی سے جواب دیا، میں بالکل فٹ۔ ٹیبل پر جھک کر اس نے بھی ایک رول اٹھایا۔ ازا نے فوراً ٹوکا، ہاتھ دھونے کی زحمت تو کر لیتے، گندے انسان! زحمت والے کام مجھے زیب نہیں دیتے بہن۔ بالکل، ویسے بھی طرح طرح کے مسالے ہاتھوں پر لگ گئے ہوں گے، اگر ہاتھ دھو لیے تو وہ ضائع ہو جائیں گے، ہے نا؟ نقل اتارتے ہوئے وہ بولی۔ ازا نے ذکی کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے جھک کر چٹنی کے بول کو دبوچ لیے۔ خبردار، جو تم نے اپنے زہریلے مسالے دار ہاتھ چٹنی میں ڈپ کیے۔ زمل دیکھ رہی ہو تم کیا ویلیو ہے میری اس گھر میں؟ پہلے دن ہی میرا امیج خراب کر دی ہے، اللہ ایسی ظالم بہن کسی کو نہ دے۔ وہ اپنے لمبے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے پیچھے سیٹ کرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولا، اور تمہارے جیسا گندا بھائی بھی۔ ازا نے ترنت کہا، آمین۔ کنزا نے بھی فرصت سے پلیٹ پر سے نظر ہٹا کر مداخلت کی۔ زمل نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ واقعی وہ ایک فیملی تھی، یقیناً وہ ان میں خود کو مس فٹ محسوس کرتا ہوگا۔ یہ پہلا خیال تھا جو یہاں آنے کے بعد اس کے حق میں تھا۔ یوں ہی ہلکی پھلکی باتوں میں شام ہوگی۔ آسفا اور ازا کچن میں ڈنر کی تیاری میں مصروف تھی۔ کنزا اور زمل بھی چھت پر سورج غروب ہونے کا حسین نظارہ دیکھ رہی تھی۔ چلو نیچے چلیں، مغرب کی اذان ہو گئی، ڈنر کر کے پھر اوپر چکر لگائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ کنزا کا بالکل دل نہیں تھا نیچے جانے کو، وہ کب سے اپنے اسکول کی باتیں سنائی جا رہی تھی۔ زمل نے پیار سے کہا تو وہ دونوں نیچے کی جانب چل دیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری جیکٹ پہننے کی؟ آواز اتنی زوردار تھی کہ وہ دونوں آخری سیڑھی پر ہی رک گئی۔ تم نے کون سا اپنے پیسوں سے لی ہے؟ اب آسفا بیگم کی آواز سے، یہ لو اپنی جیکٹ۔ ذکی نے جیکٹ اتار کر اس کے پاؤں میں پھینکی۔ آپ بیچ میں نہ بولے۔ کیوں نہ بولوں؟ تم زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ آنے دو تمہارے باپ کو۔ دھمکی کس کو دے رہی ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھے اور سمجھا دے اپنے لاڈلے کو، آج کے بعد اس نے میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو منہ توڑ دوں گا، کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں۔ اپنے پوشن کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکا اور اگلے ہی پل اگنور کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ زمل کے لیے ایک قدم آگے چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ دھڑکن کانوں کے پردے چیر رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں واضح اجنبیت تھی۔ ایک لمحے کی ملاقات، وہ بھی اتنی عجیب سچویشن میں۔ حاتم بھائی ہمیشہ کی طرح آج بھی غصے میں ہے؟ کنزا کی آواز پر وہ چونکی تھی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ ٹی وی لانچ میں آ گئی تھی۔ ڈیم کی لیدر جیکٹ ابھی بھی زمین پر پڑی اپنی ناقدری کی گواہی دے رہی تھی۔ ذکی سنگل صوفے پر بیٹھا موبائل پر ایسے مصروف تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی بات نے زمل کو تسلی دی تھی کہ جنگ کے بعد میدان میں امن ہی قائم تھا۔ زمل نے جھک کر جیکٹ اٹھائی اور صوفے کی پشت پر ڈال دی۔ ذکی نے بہت توجہ سے اسے دیکھا تھا۔ عادت ڈال لیں ان سب کی، بھائی صاحب کسی بھی وقت حاتم طائی بن سکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذکی صاحب، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کی چیز لینے سے پہلے سے اجازت مانگو، یعنی آپ ابھی سے اس کی طرفداری کر رہی ہیں۔ ذکی کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ موبائل سائیڈ پر رکھ کر وہ زمل کی طرف متوجہ ہوا۔ ہرگز نہیں، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اجازت لے لیتے تو یہ نہ ہوتا۔ اسے نرمی سے جواب دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے اجازت لیتا اور وہ محترم مجھے خوشی سے دے بھی دیتا؟ ہاں ہاں، کچھ دن رکیں، آپ جان جائیں گی اسے۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی چیزیں نہیں دینا چاہتا تو پھر تم لیتے ہی کیوں ہو؟ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے اسے ستانے میں۔ اس نے آنکھوں کو جنش دی۔ تو پھر اس میں تمہارا قصور ہے؟ یہ صرف اس نے سوچا، کہا نہیں۔
آج ہی تو وہ آئی تھی اور اتنی ہی اختلافات پال لیتی۔ خیر یہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے کیا، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ ماموں کی گاڑی کی آواز آئی اور وہ مسکراتی ہوئی لانچ کا دروازہ کھولے منتظر ہوگی ولی شاہ کی اس پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور اسی انداز میں پیار کرتے ہوئے اس سے ساتھ لگایا۔ اندر آگے خوشگوار ماحول میں حاتم کے بغیر کھانا کھایا گیا۔ سچ پوچھے تو اس کی جگہ بھی نہیں تھی وہاں، نہ جانے وہ اپنے کمرے میں تھا یا پھر باہر چلا گیا۔ کسی نے دھیان ہی نہیں دیا سوائے زمل کے، وہ یہاں 6 گھنٹے سے ہر چیز کو نوٹ کر رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوتا حاتم کا یہ رویہ ان سب کی بدولت ہی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی رہی ہے، رشتوں میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح رشتے کو کمزور اور بد زبان کر دیتی۔ یہی وجہ حاتم کو سب سے دور کرنے کے لیے کافی تھی۔ 2 دن بہت اچھے گزر گئے۔ آج سنڈے تھا تو ماموں جان بھی گھر پر ہی تھے۔ وہ ناشتے کے بعد ان کے پاس باہر لون میں آ کر بیٹھ گئی۔ جنوری کا موسم پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ زیادہ سرد تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور ہلکی دھوپ خوشگوار موسم کی ضمانت تھی۔ ولید شاہ اخبار پڑھ رہے تھے، کبھی چائے کی سپ لے لیتے اور گائے بگائے زمل کو ملک کے حالات سے آگاہ بھی کرتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکتا کر اخبار سمیٹا، پھر چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ زمل بیٹا بور تو نہیں ہو رہی ہو یہاں؟ وہ کب سے ہاتھ میں پکڑے چند پتوں کو مروڑ رہی تھی۔ ان کے سوال پر مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، کنزا اور رضا سے بہت اچھی دوستی ہے میری، اور ویسے بھی ماموں جان تنہائی پسند لوگ اکثر ہجوم میں بور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اس نے کیوں کہی وہ خود نہیں جانتی تھی، بس منہ سے نکل گیا۔ ولی شاہ کچھ دیر خاموشی سے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے رہے، پھر بہت گہری باتیں کرتی ہو، بالکل اپنی پھپھو کی طرح۔ زمل نے دیکھا ان کی آنکھوں کے کونے بھیگے تھے۔ 32 سال کی محبت چند سال کے وصال کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سب کہتے ہیں میں پھپھو جیسی ہوں، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ بالکل ہو بہو اس جیسی۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کیا۔ اور حاتم آپ جیسا؟ زبان پھر سے پھسلی تھی۔ ولی شاہ کے چہرے پر تھکن سی چھا گئی۔ کاش کہ وہ میری عادت اپناتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ ماموں آپ کے بچپن اور حاتم کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میرے خیال سے یہی ریزن کافی ہے دونوں کی شخصیت مختلف ہونے کے پیچھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، لیکن بیٹا خود کو بدلا بھی تو جا سکتا ہے۔ آسفا بتا رہی تھی کہ کل کا واقعہ تمہارے سامنے ہوا، چھوٹی سی بات پر اس نے کتنا ریئیکٹ کیا، نہ جانے کیوں اس سے اچھا نہیں لگا تھا۔ آسفا مومانی کا یوں حاتم کے خلاف ماموں کو شکایت لگانا، بعض اوقات انسان سنی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں رائے بھی دوسرے کی سوچ کے مطابق ہی قائم کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی ماموں حاتم سے آسفا مامی کی وجہ سے اتنے بدگمان تھے۔ ماموں آپ تو کان کے بہت کچے نکلے، یہ غلطی ذکی کی تھی، ایسے بغیر اجازت حاتم کی جیکٹ نہیں لینی چاہیے تھی۔ لیکن بیٹا بہن بھائی ایک دوسرے کی چیزیں لیتے ہی رہتے ہیں، اس میں کون سی بری بات ہے؟ ماموں بات طریقے کی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے، کسی چیز لینے سے پہلے اسے اجازت طلب کرو، اور اگر وہ اجازت دے دے تو لے لو، ورنہ اسے حق ہے انکار کا۔ ماموں پھر چاہے اسے وہ چیز باپ نے خرید کر دی ہو یا ماں نے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ ہاں بیٹا، اجازت لینے میں ویسے حرج تو نہیں، لیکن کوئی ان باتوں پر کان دھرے تب ہی نا۔ سامنے دیوار پر کافی دیر سے ایک سایہ نمودار تھا۔ زمل نے ایک نگاہ اوپر کی جانب ڈالی، وہی تھا۔ نیچے بیٹھی ہوئی زمل کو وہ خود سے بہت دور دکھائی دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہلتے پردے کو چھوڑ کر منظر سے غائب ہو گیا۔ زمل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، دور سے ہی صحیح، مگر اس نے دیکھا تو دل اور دماغ متفق ہوتے ہوئے اٹکلیاں کرنے لگے۔ کچن میں برتن دھوتی آسفا کی نگاہیں لون کی طرف کھلتی کچن کی کھڑکی کے پار بیٹھے ماموں اور بھانجی پر جمی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا باتیں ہیں ان کی جو ختم نہیں ہو رہی۔ ماما آپ کو کیا، جو بھی باتیں ہوں اس طرح نہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھا کرے، گناہ ملتا ہے۔ ہاں تمہیں تو بہت پتہ ہے نا گناہ اور ثواب کا، ڈرامے فلمیں دیکھتے ہوئے خود تو جیسے نیکیاں کما رہی ہوتی ہو، خود جو بھی کرو ثواب اور ماں کرے تو گناہ۔ وہ الٹا ہی اس پر برس پڑے، اوہ ماما آپ بھی نا۔ اذان نے اپنا ناشتہ واپس ٹرے میں سیٹ کیا اور باہر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، سر کو جھٹک کر ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ کنزا اور ذکی ابھی سوئے ہوئے تھے، اس لیے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی اور پانی کی شدید طلب ہوئی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی لیٹی رہی، لیکن جب برداشت سے باہر ہوا تو اٹھ گئی۔ اورنج بلب آن تھا، اس کے ساتھ بیڈ پر کنزا سوئی ہوئی تھی۔ زمل نے اس کا بلینکٹ ٹھیک کیا۔ سنگل بیڈ پر رضا بھی گہری نیند میں تھی۔ وہ دبے پاؤں باہر آئی تو کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑی قریب گئی تو آدھے کھلے کچن کے دروازے سے حاتم کی پشت دکھائی دی۔ کسی کشمکش میں اس نے قدم آگے بڑھا کر روک لیے۔ حاتم کی نظر پشت پر کھڑے نفوس پر پڑ چکی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے ٹرے سیٹ کیا، کپ میں چائے ڈالی اور برتن سنک میں پھینک دیا۔
آواز کی گونج خاموشی میں بہت گہری سنائی دی۔ زمل کے چہرے پر سے گرم ہوا نکلنے لگی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہا ہے یہ محترم؟ اس سوچ کے ساتھ وہ کچن میں داخل ہوئی اور بہت آرام سے چہرے گھسیٹ کر بیٹھ کی جگ میں سے پانی ڈالا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی، جیسے کسی کا وہاں موجود ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ ہاتم چائے کے برتن دھو چکا تھا، اب اپنا ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر جانے ہی لگا کہ زمل بول پڑی، میرا سامنا کرنے سے اتنا ڈر کیوں رہے ہو مسٹر حاتم شاہ؟ آواز اتنی دبنگ تھی کہ حاتم کے اٹھے قدم وہیں جم گئے۔ وہ ہلکا سا پلٹا اور بہت ذومنی انداز میں بولا، بہت خوش فہمی پا رکھی ہے زمل عالم شاہ۔ سوال کے انداز میں ہی جواب دیا۔ اس کے منہ سے پہلی دفعہ اپنا نام سن کر کچھ دیر زمل سے بولا ہی نہیں گیا۔ خوشی ہوئی سن کر کہ تمہیں میرا نام تو یاد ہے۔ 2 قدم وہ آگے آیا اور بالکل اس کے سامنے ٹیبل پر ٹرے رکھ کر جھکا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور کیا یاد کروانا چاہتی ہیں آپ؟ سوال ذومعنی تھا۔ زمل فوراً آنکھیں چرا گئی۔ اگلا سوال پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ یہاں آنے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ زمل نے تحیر سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب بہت سمپل سی بات پوچھی ہے، یہاں کیوں آئی ہو؟ اتنا ڈائریکٹ سوال اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ اپنی بے عزتی شاید ہی آج سے پہلے اسے کبھی فیل ہوئی ہو۔ گلاس ٹیبل پر پٹک کر وہ بھی اس کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے ماموں کا گھر ہے، میں یہاں کبھی بھی آ سکتی ہوں، اور ویسے بھی تم پوچھنے والے ہوتے کون اور کس حق سے پوچھ رہے ہو؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی۔ حاتم نے گہری نگاہ اس پر ڈالی، منہ پر سجی تیکھی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ حق کی بات تو نہ کرو، البتہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، جب چاہے تم لوگ آؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنے سالوں بعد ماموں کی محبت کیسے جاگی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، ذرا ایکسپلین کرو پلیز۔ کیا اپنے ماموں سے پہلے کوئی ناراضگی تھی، یا پھر اب تمہارے ماموں کو وہم ستانے لگے ہیں؟ وہ ایسا ہی تھا، اسٹریٹ فارورڈ، جو دل میں آتا بول دیتا ہے، چاہے سامنے والے کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ زمل کو اس کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی، وہ بے خبر نہیں تھا اس کے وہاں آ کر رہنے کی اصل وجہ سے۔ ایک قدم زمل نے اس کی طرف بڑھایا تھا، پھر ٹرے میں پڑا دھواں اڑاتا کپ اٹھایا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں مسئلہ میرے اتنے سالوں بعد یہاں آنے سے ہے؟ ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے مزید بولی، دراصل تم یہی چاہتے تھے، ہے نا؟ بات کے اختتام پر اس نے چائے سے بھرا کپ اس کی طرف اچھال دیا۔ حاتم کی جیکٹ کی زپ کھلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے شرٹ پر چائے جا گری، البتہ چائے اتنی گرم نہیں تھی، پھر بھی اس کے سینے پر بہت زور سے جلن کا احساس ہوا۔ آنکھوں سے واضح بے یقینی ٹپک رہی تھی۔ آج کے بعد اس طرح کی بات مجھ سے دوبارہ کبھی مت کرنا، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ تیز قدموں سے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اتنا غصہ تو آج سے پہلے اسے بھی نہیں آیا تھا، پھر آج کیوں اس نے اپنا ٹیمپر لوز کیا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ دماغ کی اسکرین پر چائے کا کپ اور حاتم کے چہرے پر ابھرنے والے تکلیف کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہی تو پوچھا تھا اس نے، اتنے سالوں سے ہم کہاں تھے؟ کیوں چکر نہیں لگایا یہاں؟ کیوں ہم نے بھی اس کی خیریت معلوم نہیں کی؟ آخر کیوں؟ جب جواب نہیں دیا گیا تو اس کے سوالوں کا تو اذیت دیکھ کر آ گئی۔ بہتر تھا خاموش رہتی، کچھ کہے بغیر واپس آ جاتی۔ اس نے تھک ہار کر آنکھیں زور سے بھینچی تھیں، کافی دیر خود سے لڑتے ہوئے آخر نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ حاتم کچھ دیر تو حیران سا وہی جمع رہا، جیکٹ اور شرٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑی، کچن میں منہ کے کرنے کے بعد دوبارہ سے چائے بنائی، ایک نظر صاف کچن پر ڈالی اور اوپر اپنے پوشن میں آ گیا۔ روم میں آ کر شاور لیا، پھر شرٹ چینج کی اور ٹی وی آن کر کے آرام سے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ٹرے سائڈ پر رکھا، چائے کا کپ اور بسکٹ اٹھا کر کھانے لگا۔ دماغ میں فلم سی دوڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور شاید ایسا پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا۔ صبح جب وہ اٹھی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کنزا اسکول اور ایزا یونیورسٹی جا چکی تھی، ماموں بھی گھر پر نہیں تھے، سو اسے اکیلے ہی ناشتہ کرنا پڑا۔ آصفہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ آصفہ بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں تو ٹھیک سوئی ہوں، آنکھوں پر بس ایسے ہی ریڈنس ہو گئی۔ آپ بتائیں ذکی کدھر ہے؟ اس نے خود پر سے نظر ہٹوائی۔ وہ نالائق ابھی تک سو رہا ہے، یونیورسٹی بھی نہیں گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا۔ حاتم کا اثر ہوتا جا رہا ہے اس پر، ممانی اثر تو اس کا پڑتا ہے جس کے ساتھ وقت گزارا جائے، اور حاتم تو کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ذکی کے ساتھ نہیں رکا۔ اس نے بلا جھجک کہا تو مامی فوراً سنبھلی تھی، بیٹا ایک ہی مچھلی تالاب کو گندا کرتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حاتم اسے بگاڑ رہا ہے، لیکن انسان کو ہی دیکھ کر سیکھتا ہے۔ زمل نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، جو اپنے بیٹے کے بگڑنے کا الزام حاتم پر لگا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی بلکہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی، لیکن وہ اتنا جان چکی تھی کہ ممانی کی وجہ سے ہی ماموں حاتم پر غصہ کرتے اور حاتم کا بدلہ پھر ہر ایک سے لیتا ہے۔
यहाँ तक कि खुद से भी नाश्ते से फारिग होकर इसने घर फ़ोन किया, मामा बाबा और भाई से बात की और फ्रेश होने चली गई। वापस आई तो ज़की नाश्ता करने में मसरूफ़ था। फिर वो दोनों हल्की फुल्की बातें करते रहते। में इज़ा और इज़ा भी आ गई। लंच के बाद इज़ा को मार्केट से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, तो वो दोनों इजाज़त लेकर टैक्सी पकड़कर बाज़ार तक गईं। पहले लाइब्रेरी चलते हैं, इज़ा को बुक्स भी चाहिए थी। सामने लाइब्रेरी है, वो दोनों इस तरफ चलती हैं। 1 घंटा तो वहाँ लग गया। फिर वो मॉल की तरफ आई। मैं चाहती हूँ ऐसा ड्रेस मिले जो पार्टी पर भी पहना जा सके और बाद में घर भी। इज़ा सेल्समैन से बात कर रही थी। फाइनली 2 घंटे की खाक छाने के बाद इसे वेलवेट का मैरून कुर्ता जिसके ऊपर स्किन कलर का गोटा तिला वर्क हुआ था वो पसंद आ गया। साथ ही स्किन कैपरी और चुनट वाला दुपट्टा मैच करवाया। 1-2 और चीज़ें खरीदी। इज़ा को याद आया कि इसने ज्वेलरी तो ली ही नहीं। फिर वो दोनों वापस ज्वेलरी शॉप पर आई। जमल भी अपने लिए झुमके देख रही थी। एक सिल्वर कलर का इसे पसंद आया था। कान के साथ लगाए वो मिरर के सामने खड़ी थी। तभी वो चूंकि सामने वाली दुकान पर हातिम और इसके साथ इसकी हम उम्र एक खूबसूरत लड़की थी। दोनों के दरमियान गुफ्तगू का अंदाज बहुत दोस्ताना था। हातिम ने किसी बात पर कहकर लगाया और जमल का दिल डूब सा गया। निगाह की तपिश इतनी गहरी थी कि हातिम ने मुड़कर इधर उधर देखा। हजूम में भी वो इस एक निगाह को पहचान गया था। हातिम की आंखों में भी वही हैरानगी थी जो कुछ देर पहले जमल की आंखों में थी। क्या हुआ? सुनहरे बालों वाली लड़की ने भी ताक़ुब में देखा। जानते हो इसे? हाँ। आओ फिर सलाम दुआ करते हैं, इसने खुशदिली से ऑफर की। नहीं, वो फौरन संभला। चलो कहीं और चलते हैं, कहते ही तेजी से कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। वो भी भागती हुई इसके साथ चली। जमल अभी भी इसी पोजीशन में खड़ी थी। अज़ा की आवाज़ पर चूंकि क्या हुआ पसंद नहीं आया। वो हाथ में पकड़े झुमके का पूछ रही थी। नहीं, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। हर चीज़ से इसका दिल बेजार सा हो गया था। कुछ और देख लो, शायद कोई पसंद आ जाए। नहीं इज़ा, बस चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। टैक्सी लेकर जब वो घर पहुंची तो मामू काम से आ चुके थे। इन्हें देखते ही किंजा ने पानी दिया। इज़ा शॉपिंग दिखाने में मसरूफ़ हो गई और जमल खामोशी से सोफे पर मामू के साथ बैठ के थक गई है मेरी बेटी। वली ने इसके थके हुए चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। ज़बरदस्ती मुस्कुराने के लिए होंठों को जहमत देनी पड़ी। कुछ देर रेस्ट करने के बाद डिनर की और फिर जल्दी ही सो गई। 2 दिन मजीद खामोशी से गुजर गए। हातिम से दोबारा इसका सामना नहीं हुआ, लेकिन गुजरे 2 दिन वो मुसलसल परेशान रही। कौन थी वो लड़की? गर्लफ्रेंड? या जिस तरह की वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है कुछ भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई थी वो उलझता ही जा रहा था। खैर आज वो फैसला कर चुकी थी कि ज़रूर दो टोक बात करेगी। नतीजन जो भी हो, वो मज़ीद यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। काफ़ी देर से वो इसके इंतज़ार में थी। आखिर जब वो सब डिनर कर रहे थे तब वो आया और इसके पास से गुजरते हुए ऊपर जाने लगा कि वली साहब ने रोक लिया। आओ हातिम, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। उन्होंने अपने साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। कुछ देर तो वो ढीठ बनकर दिखता रहा, फिर मुँह से आग बरसाने लगा। इतनी मोहब्बत, इतनी रहमदिली, बाबा मेरी तो आंखें भर आईं। हातिम बैठ जाओ, वलीद ने जब्त करते हुए कहा। सब ने खाना छोड़कर बाप बेटे को देखना शुरू कर दिया। अपनी मिसिस से पूछ लें, कहीं ने बुरा ही ना लग जाए। क्यों? मुझे बुरा क्यों लगेगा? तुम साबित करना चाहती हो कि मैं एक जालिम और सतीली माँ हूँ जो तुम्हें बाप के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाने देती। आशा बेगम बात को बढ़ा रही थी। कम से कम जमल को तो ऐसा ही लगा। देखिए, मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ, बेहतर है आप बीच में ना बोलें। तुम खुद मुझे अपनी बातों में घसीट रहे हो। आशा बेगम आपे से बाहर हुई। वली साहब ने जोर से मुट्ठी बींचे टेबल पर हाथ मारा। बस कर दो, मजीद कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। वली साहब खड़े हो गए। तुम्हें हमारे साथ बैठकर तुम्हें हमारे साथ बैठ कर नहीं खाना तो दफ़ा हो जाओ, पर मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं। वो मजीद कुछ बोलता, वली साहब गर्जदार आवाज़ में बोले। वो सीढ़ियाँ फलांगते हुए एक लम्हे में नज़र से गायब हुआ। आप कोई शौक है जिसे बहस का पता नहीं क्या मज़ा आता है, न जाने कौन सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं इससे। और आखिरी बात उन्होंने जमल की तरफ देखकर कही थी। आशा बेगम, इससे पहले पहले कि मैं अपना गुस्सा तुम पर उतार दूं, बेहतर है कि चुप हो जाओ। वहां मौजूद हर एक ने एक दूसरे से नजरें चुराई थी। खाने के बाद मामू ने इसे अपनी स्टडी रूम में बुलाया था। बेटा, देखा तुमने आज जो कुछ भी हुआ, मैं सख्त तंग आ चुका हूँ इसके इस रवैये से। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब वो मुझे अपना दुश्मन ही बाप समझेगा। बस दुआ है ये हसरत मेरे साथ कब्र में ना जाए। इनका लहजा भीगा हुआ था। अल्लाह ना करे। मामू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जमल ने फौरन आगे झुक इनका हाथ थामा। और क्या कहूँ बेटा, क्या कभी इतना बेबस बाप देखा है तुमने? तुम क्यों नहीं बात करती? जैसे शायद तुम्हारी बात ही सुन ले। किस चीज़ की कमी है इसके पास? अपनी मर्जी से इसने पोषण अलग किए, जब चाहे घर आता है, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारा है। बस मैं ज़रा सी बात कह दूं तो पागल हो जाता है, जैसे मैं ही सबसे बड़ा दुश्मन हूँ इसका। बेटा बताओ मैं क्या करूँ इस उम्र में, और कितनी अज़ियत देगा मुझे? मामू, मैं बात करूँगी, आप टेंशन नहीं ले प्लीज़। खुद को संभाले। इसे खुद अच्छा नहीं लगा था आज हातिम का रवैया। थोड़ी देर इनसे बात करने के बाद वो कुछ सोच कर ऊपर पोर्शन की तरफ आ गई। हाथ में 2 कॉफ़ी के मग थे। कमरे की लाइट ऑफ, अलबत्ता टेरेस की तरफ रोशनी थी। वो इसी तरफ आ गई। पाँव की ठोकर से दरवाज़ा
راجہ کو دیکھا وہ سامنے ہی ہاتھ میں پکڑے ٹیپ پہ جھکا مصروف سا دکھائی دیا۔ بلیک ہوڈی اور بلو جینز میں ملبوس شیف معمول سے تھوڑی سی بڑی ہوئی بلا کی کشش رکھنے والا وہ سر پھرا پاگل سا لڑکا اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ ہڑ پر اس نے چونک کر دیکھا اور سامنے زمل کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ آج جو کچھ ہوا بقول حاتم کے اسے یہاں سے مایوس لوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اس کے سامنے کھڑی تھی، بہت کم روشنی میں بھی اس کا چہرہ چمک رہا تھا، بالکل ستاروں کی طرح۔ آج کیا ہے میرے اوپر گرانے کے لیے؟ اس کی آواز میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ بالکل خاموش رہی، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ لکڑی کے جھولے کے اوپر اس نے چھوٹی ٹرے رکھی اور اپنی چادر اوڑھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ حاتم نیچے بچھے ریک پر ہی بیٹھا رہا۔ زمل نے ایک کپ اس کی طرف بڑھایا، جسے بنا کچھ کہے اس نے تھام لیا۔ مختصر اور دو ٹوک بات کروں گی۔ کچھ دیر وہاں خاموشی چھائی رہی۔ حاتم آسمان کی طرف ٹھنڈی رات میں اٹھتے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ زمل کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ پہلی بات، میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے، اسے میری مرحومہ پھوپھو نے بہت محبت سے جوڑا تھا، اسی لیے کسی قیمت پر بھی میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گی، اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی دوسری عورت آئی تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نکاح کے بعد سے لے کر اب تک ہر دن کا حساب لوں گی، قیامت کے دن بھی معاف نہیں کروں گی۔ از اٹ کلیئر؟ اس نے جواب مانگا۔ وہ لڑکی میری… وہ بتانا چاہ رہا تھا۔ زمل نے ٹوک دیا۔ آج صرف میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ دوسرا اور آخری بات، کیا بگاڑا ہے ماموں نے تمہارا؟ کیوں اتنی بدتمیزی کرتے ہو ان سے؟ اگر سیدھے منہ ان سے بات نہیں کر سکتے تو الٹے منہ بھی نہ کیا کرو۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا انہیں یوں ہرٹ کرنے کا۔ بھلا کوئی اپنے سگے باب کو بھی یوں اذیت دیتا ہے جس طرح تم انہیں دے رہے ہو؟ تمہارا بس کیا صرف ان پر چلتا ہے۔ کچھ دیر وہ خاموش ہوئی، تو پھر اس سے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ماں باپ کے سامنے اف تک کرنے سے منع کیا ہے، اور تم ان کے سامنے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی جان پر بھی ظلم کر رہے ہو۔ تم برائی کا رستہ اختیار کر چکے ہو۔ حاتم، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ تمہارے دل کو تو موم کی طرح نرم ہونا چاہیے تھا، لیکن تم… حاتم کے چہرے پر کرب پھیل گیا۔ موم بھی جل جائے تو پتھر بن جاتا ہے، اور انہیں جلانے میں ہاتھ ہمارے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ صرف اس نے سوچا تھا، پر بولا تو صرف اتنا، مائیں بچھڑ جائیں تو دل موم کے نہیں رہتے۔ غلط سوچ ہے تمہاری، میں جانتی ہوں ماں کے بچھڑنے کا غم ہمیشہ تازہ رہتا ہے، لیکن جانتے ہو ماں کے نہ ہونے کے دکھ پر انسان ہر ایک کے دکھ کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ماں کے بچھڑنے سے بڑا دکھ اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں نہ ہو تو باپ کی قدر ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیوں تم اپنے باپ کو تکلیف دیتے ہو؟ ابھی وہ بول رہی تھی کہ کنزا موبائل پکڑ کر دوڑتی ہوئی آئی۔ آپی رابیل، آپی کا فون ہے، یہ لیں۔ ہامتے ہوئے اس نے موبائل آگے کیا تو زمل نے بڑھ کر تھام لیا اور بات ادھوری چھوڑ کر نیچے کی طرف چل دی۔ حاتم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ تم کیا جانو میں اپنے اوپر کون کون سے ظلم کر رہا ہوں؟ ان سب باتوں کے باوجود آج پہلی دفعہ اس کے دل میں ایک اطمینان سا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ایک ایک حرف اس کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ کافی کا آخری سپ ٹھنڈا ضرور تھا، لیکن بد ذائقہ نہیں تھا۔ سیٹی پر خوبصورت دھند بجاتے ہوئے وہ دونوں کپ اٹھا کر اوپر والے کچن میں دھونے کے لیے چلا گیا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ کنزا اسکول گئی تھی، البتہ اعزاز گھر پر ہی تھی۔ زمل کو لانچ کی طرف آتے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ گڈ مارننگ بھابی، اس کے لہجے میں شرارت تھی، اور پہلی دفعہ اس نے زمل کو بھابی کہا تھا۔ اس بات پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ خیریت؟ آج بہت خوشگوار موڈ میں ہوں۔ وہ بھی صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بالکل، لیکن ابھی جو خبر میں تمہیں سناؤں گی، اس سے تمہارا موڈ ضرور خراب ہو جائے گا۔ اللہ خیر کرے، کیسی خبر؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بتا بھی دو۔ اعزاز کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ زمل واقعی پریشان ہوئی۔ اچھا رو نہیں، بتا رہی ہوں۔ اس کے انداز پر زمل نے مکہ رسید کیا۔ تو خبر یہ ہے کہ محترمہ زمل صاحبہ، آپ آج صبح اپنا موبائل اپنے ذاتی ہاتھوں سے زمین پر پھینک کر توڑ چکی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس موقع سے آپ خود بے خبر ہیں۔ افسوس۔ زمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر ذہن بیدار ہوا، اور اس کے بعد ایک زوردار چینخ کے ساتھ وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ ابھی ہی نیچے آیا تھا اور حیرانی سے اسے بھاگ کر اندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آدھی بات وہ سن ہی چکا تھا۔ پانی کا گلاس بھر کر وہ بھی لانچ میں آ گیا۔ کچن میں کھڑی آسا بیگم نے اسے چونک کر دیکھا۔ کچھ ہی منٹ بعد زمل منہ لٹکائے ہوئے باہر آئی، ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ حاتم، یہ موبائل میری برتھ ڈے پر رابیل آپی نے گفٹ بھیجا تھا۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ حاتم نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیسے ٹوٹا؟ حاتم شاہ بولا۔ زمل نے حاتم کی طرف دیکھا، لیکن جواب اعزاز نے دیا۔ بھائی میں بتاتی ہوں۔ صبح اس کا فون مسلسل بج رہا تھا اور اتنی گہری نیند میں تھی کہ ہاتھ مار کر نیچے پھینک دیا اور کان پر بازو رکھ کر کروٹ بدلی، لیکن موبائل کی ٹون تو بند نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اٹھ کر بند کی اور موبائل کی حالت دیکھ کر سوچا کہ اب جگانے کا کیا فائدہ، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، کم سے کم زمل صاحبہ کی نیند تو خراب نہ ہو۔ اعزاز چٹخارے لے کر بتا رہی تھی۔ حاتم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اڑا لو مذاق، اس نے روٹھے انداز میں دونوں کو دیکھا۔ اٹس ناٹ ا بگ پرابلم، لاؤ میں اسکرین چینج کروا دوں گا۔ حاتم نے متوازن لہجے میں آفر کی۔ بہت شکریہ، میں خود کروا لوں گی۔ اس کی بات سنے بغیر حاتم نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا
اور کور اتار کر ٹٹولنے لگا۔ پروٹیکٹر ڈیمیج ہوا ہے، اسکرین کی بچت ہو گئی ہے، یہ صرف ایک ہلکی سی لائن آتی ہے۔ وہ معائنہ کرنے کے بعد ڈیٹیل سے بتا رہا تھا۔ زمل نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا اور پھر مشکور انداز میں حاتم کو دیکھ کر اس کی ٹینشن کو 2 منٹ میں اس نے ختم کر دیا تھا۔ اس لمحے وہ کتنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ زمل نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ میں پروٹیکٹر چینج کروا لوں گی۔ حاتم نے گردن کو خم دیا۔ جیسا تم چاہو کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زمل نے اسے اپنی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے پایا تو پوچھ لیا۔ وہ مسکرا دی۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے تم دونوں کو ایک ساتھ، اچھے لگ رہے تھے۔ حاتم بھائی میں تبدیلی دیکھ کر بھی اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کرے وہ ماما اور بابا کے ساتھ بھی نارمل بیہیو کیا کریں، انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ زمل نے بھی دل سے دعا کی۔ اس کی دوست کی کال آئی تو وہ ازا کو ناشتے کا کہہ کر اندر آ گئی۔ کیسی ہو زمل؟ دوسری طرف ایرج تھی، اس کی اکلوتی فرینڈ۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ شادی کے بعد غائب ہی ہو گئی ہو۔ میں بھی ٹھیک ہوں یار، کیا کروں، کبھی یہاں دعوت کبھی وہاں، اس لیے تفصیلی گفتگو کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ خیر مجھے یہ بتاؤ، جاب سے ریزائن کیوں کیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں 1 ماہ پہلے ہی کیا ہے، بس یار ماموں کی طرف آئی ہوں۔ اوہ یوں کہو نا کہ سسرال آئی ہو، وہ شوخ لہجے میں بولی۔ ہاں یہی سمجھ لو کہ حالات ہیں وہاں کے۔ ایرج ہر بات سے آگاہ تھی، تبھی فکر مندی سے پوچھا۔ حالات انڈیا اور پاکستان جیسے ہی ہیں، بس دعا کرو اللہ میرے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ حاتم بھائی کا بتاؤ کیسی رہی ان سے فرسٹ میٹنگ؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہ پوچھو، پل میں ماشا پل میں تولا، کچھ سمجھ نہیں آتی، کب وہ اپے سے باہر ہو جائیں، کب ابھی تک ایک ڈر سا ہے دل میں۔ پھر بھی ہمت کر کے 2-3 دفعہ فیس ٹو فیس بات کی ہے میں نے۔ زمل نے تفصیل سے بتایا تو وہ پوچھنے لگی، اچھا دیکھنے میں کیسے ہیں؟ پکچر ہی بھیج دو۔ پکچر لینا تو دور کی بات ہے، ویسے دیکھنے میں تو انسان ہی ہے۔ زمل کی آواز شوق ہوئی۔ ویری فنی، حاتم تائی بھی ہوتا تو بھی انسان ہی کہلواتا، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے۔ ایرج نے منہ بسر کر کہا۔ ہاں ہاں اب میں اس کی تعریف میں تم سے کیا کہوں، تم خود ملنا پھر بتانا کیسا ہے۔ اس نے آپ بری حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے دل میں بسایا جائے، جیسے رب سے اپنے لیے مانگا جائے۔ جب تک وہ خاموش رہے وہ دیکھنے میں ایسا ہی ہے، بالکل سمندر جیسا، باہر سے خوبصورت پرسکون اور اندر سے گہرے بے رنگ ہزاروں طوفانوں کو خود میں سموئے ہوئے۔ اور جب اس کی زبان شخصیت پر حاوی ہو جائے تو تب وہ ظالم ہے، جلاد ہے، بے رحم، اور اس کے دل کی آواز تھی۔ کچھ دیر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کیا اور ناشتہ کرنے چلی گئی۔ آج سنڈے تھا۔ زمل کے کافی اصرار کرنے پر آج عالم شاہ سب کے ساتھ ولی شاہ کی طرف آئے ہوئے تھے۔ آسما نے بہت اچھے سے ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ زمل نے بھی آج کچن کے کام میں ان کی مدد کی اور بریانی، لازانیہ وغیرہ بنایا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ آج خاتم بھی جلدی گھر آ جائے۔ ذکی سے اس نے خاتم کو فون کرنے کا کہا تو جواب سن کے سے حیرت ہوئی۔ خاتم کا سیل نمبر گھر میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا، ماموں کے پاس بھی نہیں۔ ایک دفعہ پھر سے اسے خاتم پر غصہ آیا۔ خیر ڈنر اچھے ماحول میں کیا گیا۔ نرمین نے اس سے کافی دفعہ خاتم کے بارے میں سوال پوچھا، تمہارے ساتھ بات ہوئی اس کی؟ کیا محسوس کیا تم نے؟ یہ وہ نرمین سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ زمل نے بھی تسلی سے انہیں جواب دیا، جسے سن کر نرمین پرسکون سی ہوگی۔ میری بیٹی میں تمہیں اتنا تو جانتی ہوں، تم اپنی فیلنگز کس کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی۔ ان کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ ماما سب ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں، اس نے تسلی دی۔ لیکن نرمین بیگم چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور ممانی کا رویہ کیسا ہے؟ ماما ممانی بھی اچھی ہیں، آپ ہی تو کہتی ہیں ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایک انسان ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا ایک جیسا ہی رویہ ہو، ہر ایک کا مزاج کے مطابق ہمارے رویے بھی تبدیلی آتی ہے۔ ممانی ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور خوش اخلاق عورت ہیں، لیکن وہ ایک اچھی اسٹیپ مدر بھی ہوں یہ ضروری تو نہیں ماما، اٹس ریئلٹی، کوئی بھی عورت اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر دوسری عورت کے بچے کو نہیں چاہ سکتی۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، بس ایک ہمارا رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے وہ واپس سے ٹی وی لانچ میں آ گئی، جہاں عالم شاہ ولی صاحب سے خاتم کو فون کرنے کا کہہ رہے تھے۔ بھائی صاحب وہ نمبر ہی نہیں دیتا، 1-2 دفعہ اس کے دوستوں سے لیا تھا اور اس کے بعد اسے نمبر ہی چینج کر لیا۔ ولی صاحب کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی ماموں، کم سے کم گھر والوں کے پاس تو نمبر ہونا چاہیے۔ فرقان تو پہلے ہی خاتم سے ناراض تھا۔ ایک اور وجہ مل گئی۔ زمل وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ لوگ چائے کے بعد چلے گئے۔ ازا اور زمل نے برتن سمیٹے اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دھوئے۔ 12 بجے کے قریب جب وہ اپنے لیے گرین ٹی بنا رہی تھی تب خاتم آیا تھا۔ سیدھا اوپر جا رہا تھا کہ زمل نے روک لیا۔ کہاں تھے تم؟ انداز مالکن جیسا تھا۔ خاتم نہ ٹھٹک کر رکا، پھر طنزیہ مسکرایا، اتنے برے حالات نہیں آئے کہ میں تمہارے سامنے جواب دہ ہوں۔ شٹ اپ، تمہاری وجہ سے ماموں کو ہر دفعہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غصے سے دبی آواز میں چلائی، ہاں نہیں پڑتا مجھے فرق، تمہیں اس سے کیا؟ وہ بھی گرایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں فرق پڑ بھی نہیں سکتا، تمہارا دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ تو کس نے کہا ہے تمہیں اس پتھر سے ٹکرانے کو؟ وہ 2 قدم آگے آیا۔ زمل نے اس کی جاہلانہ انداز کو دیکھا تو اسے گھن سی محسوس ہوئی۔
تم نے ڈرنک کی ہے یہ کہتے ہو اس کی آواز کانپی تھی اور خاتم کے جواب پر تو اس کی سانس ہی رک گئی تھی۔ ہاں تم نے بھی کرنی ہے۔ زمل نے پوری قوت سے ایک تھپڑ دے مارا۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا اور دیوار کا سہارا لے کر پھر سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ کہتے ہوئے؟ زمل کی آنکھوں سے بے یقینی ٹپک پڑی۔ یہاں آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتے اپنے ساتھ اوپر کی طرف لے آیا۔ زمل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن مقابل مضبوط ہے۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ صوفے پر گر گیا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ زمل نے خود کو نارمل کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اس کی وحشت اس پر غالب تھی۔ اس ہمت کر کے ہال کی لائٹ آن کی۔ تم یہاں اس لیے آئی ہو کہ مجھے سدھار سکو، لیکن تمہیں افسوس تو ہو رہا گا مجھے یوں دیکھ کر۔ جاؤ اپنے ماموں کو جا کر بتا دو کہ خاتم کبھی سدھرنے والا نہیں۔ جاؤ۔ وہ چلایا تھا۔ زمل سہم گئی تھی۔ ہاں آج مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہیں میرے لیے چنا گیا۔ تم انسان کہلوانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ وہ گھرائی ابھی سے ہار مان لی، کل تک تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے گزشتہ باتوں کا حوالہ دیا۔ زمل نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں پی ہے تم نے؟ ہوش میں رہ کر بات کرتے تو جواب ہی دیتی، لیکن تم تو ایک بزدل مرد نکلے جو اسے سستے نشے کا سہارا لے کر اندر کا غبار نکال رہے ہو۔ اس بار اس کی آواز آہستہ تھی۔ ہوش میں تم لوگ رہنے ہی نہیں دیتے۔ زمل کو اس کی آواز بھیگی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ کیوں آتے ہیں تمہارے گھر والے یہاں؟ کیوں میری وجہ سے میرے باپ کو شرمندہ کرتے ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر کے یقیناً تم سب لوگ کو میرے باپ کی یہ بے بسی دیکھ کر مزہ آتا ہوگا ہے نا؟ اسے ہلکا سا کہکا لگایا۔ میرے گھر والے تمہارے لیے آئے تھے اور تم یہ بات نہ بھولو کہ وہ تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں۔ زمل نے ہر لفظ پر زور دیا۔ نہیں وہ میرے کچھ نہیں لگتے، میرے سب رشتے میری ماں کے ساتھ ہی دفن ہو گئے ہیں، کوئی نہیں ہے میرا، تم بھی نہیں۔ ایک لمحے کو زمل کا دل بند سا ہوا۔ کیوں نفرت کرتے ہو ان سے اتنی؟ زمل نے صوفے کی پشت کا سہارا لیا۔ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ وہ سب تو تم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ نہیں کرتے، سب ڈھونگ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، محبت دکھا کر جال میں پھنساتے ہیں۔ وہ ایک دم چلایا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے دیوار سے جا لگی۔ ایسا نہیں ہے، آج بھی وہ تم سے ہی ملنے آئے تھے۔ اس نے یقین دلانے کی کمزور سی کوشش کی لیکن وہ بھڑک اٹھا۔ پہلے کہاں تھے؟ ہاں جب مجھے ان کی ضرورت تھی، جب میں بیمار ہوتا رہا، راتوں کو اٹھ کر ماں کے لیے روتا رہا، تب کہاں تھے سب؟ کیوں مجھے دلاسا دینے نہیں آتے تھے؟ کیوں میری خبر نہیں لیتے تھے؟ یہ جو تمہارے ماموں ہیں نا، انہیں میں پہلے کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہوا۔ تم سب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ پیسے دے دینا، ضرورت پوری کر دینا ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ نہیں زمل صاحبہ، ہر ایک کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو محبت اور توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے بھی بچوں کی طرح چاہا جائے، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھا جائے، لیکن نہیں، یہاں سب مطلبی ہے۔ تم بھی یہاں اس لیے آئی ہو تاکہ اپنا رشتہ بچا سکو۔ تمہارے ماں باپ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر بسا سکے، اور میرے پیارے بابا، وہ ہلکا سا مسکرائے، انہیں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ میری وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تم سب لوگ مطلبی ہو، مفاد پرست ہو۔ اس نے تھک کر صوفے کی پشت پر سر پھینکا۔ زمل شوق میں تھی، اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ اسے سچ لگ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ ایسا نہیں ہے، ہم سب تمہیں بہت چاہتے ہیں، میں مانتی ہوں ہم سب کہیں نہ کہیں تمہارے مجرم ہیں، لیکن یقین کرو تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی مطلب کی محبت نہیں کرتا، بلکہ سب تمہاری بہت پرواہ کرتے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جھوٹی ہو تم، میرا تم سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں، آئی سمجھ؟ وہ زور سے چلایا تھا، یہاں تک اس کی آواز کچن میں کھڑے ذکی کو بھی سنائی دی تھی۔ وہ گلاس سلیب پر پٹک کر اوپر کی طرف دوڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اسے تشویش ہوئی۔ زمل آپ کیا کر رہی ہیں یہاں؟ زمل نے پلٹ کر بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بیچ میں نہ آؤ، میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ خاتم نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ ذکی لاؤنج کا دروازہ بند کر کے مزید ان کے قریب آیا۔ تمہارا ذاتی معاملہ تب ہوگا جب یہ تمہاری دسترس میں ہوگی، ابھی یہ ہماری مہمان ہے اور ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ ذکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وارن کیا تو وہ مزید تپ گیا۔ تو اب شیر بنے گا، حفاظت بھی کرے گا؟ خاتم اپنی حد میں رہو۔ مارے جذبات کے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ زمل مزید پریشان ہوگی، آنسو بے قابو ہوئے۔ سچویشن ہاتھ سے نکل رہی تھی، اگر شور سے ماموں لوگ اٹھ گئے تو ایک نئی مصیبت گلے پڑ جائے گی، یہ سوچ کر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ورنہ کیا کرو گے؟ خاتم نے مٹھی بھینچی اس سے پہلے کہ ذکی دکا دیکھ کر اسے صوفے پر واپس گراتا۔ خاتم نے اٹھتے ہی ذکی کے منہ پر وار کیا۔ ذکی ٹیبل کے اوپر گرتے ہوئے بچا۔ زمل نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ ماری۔ خاتم نے دو اور وار کیے، بدلے میں ذکی نے بھی اس کے منہ پر گھونسا مارا۔ خاتم کے منہ سے لہو کی بوند نمودار ہوئی۔ زمل روتے ہوئے آگے بڑھی اور ذکی کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ ذکی تم چھوڑ دو اسے، پاگل ہو چکا ہے یہ، پلیز ذکی، خدا کے لیے بس کر دو۔ لیکن اس کی آواز دونوں نے نہیں سنی۔ جو بازو زمل نے تھاما تھا ذکی نے ہلکا سا پیچھے کی طرف جھٹکا دے کر چھڑایا تو زمل ٹیبل کے ساتھ جا گری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور ماتھے سے گرم سیال بہہ کر منہ کو بھی
بھگو گیا۔ وہ ہلکی سی آواز میں کرا رہی تھی، تب خاتم کی نظر اس کے ماتھے سے پھوٹتے لہو پر پڑی، اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے ذکی کو دوسری جانب دھکیلا اور نیچے بیٹھ کر کامتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ماتھے کو چھوا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ ذکی بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جمل آپ ٹھیک ہے؟ خاتم کے ہاتھ کو ہٹا کر زخم دیکھا، پھر بھرمی سے خاتم کو کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، پلیز ذکی بس کر دو، میں ٹھیک ہوں، چلو نیچے چلیں۔ وہ اٹھی اور ایک نظر دیکھے بغیر تیز قدم اٹھاتی نیچے چلی آئی۔ ذکی کچن میں اسے بٹھا کر خود فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ ٹیبل کی نوک لگی تھی، زخم تھوڑا گہرا ہی تھا۔ ذکی نے ڈاکٹر کے پاس چلے جانے کو کہا تھا، لیکن اسے منع کر دیا، پھر ذکی نے خود بینڈیج کر دی۔ ذکی، اس سارے معاملے کا ماموں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اوکے؟ اس نے لب بھینچے، پھر کچھ دیر بعد بولا، اوکے، لیکن صبح سے زخم کے بارے میں سب پوچھیں گے تو کیا کہیں گی؟ میں کوئی بہانہ بنا لوں گی، بس تم اپنا حلیہ درست کرو، آنکھ کے نیچے برف کی ٹکور کرو۔ جمل نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ہلکا سا نیل پڑ رہا تھا۔ میری فکر نہیں کریں، ویسے اللہ آپ پر رحم فرمائے، ورنہ بھائی صاحب تو سدھرنے والے نہیں ہیں، چھوڑو اسے۔ وہ اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جمل اٹھی اور کمرے کی طرف آگئی۔ ازا اور کنزا دونوں گہری نیند میں تھی۔ اسے شکر کیا، پھر ٹائم دیکھا، 1 بج چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کی آنکھیں بہنے لگی، سر میں شدید ٹیس اٹھ رہی تھی۔ آخری کچھ گھنٹوں بعد نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سامنے ازا اور مومانی کو بیٹھا دیکھ کر پہلے تو وہ چونکی، پھر اس نے گہرا سانس لی، شکر ہے اٹھ گئی، ورنہ ہم تو ڈاکٹر کو بلانے والے تھے، ازا نے فکر مندی سے کہا۔ تو وہ اپنے سر پر بندھی پٹی پر ہاتھ رکھ کر اٹھ بیٹھی۔ مومانی، یہ معمولی چوٹ ہے، پریشان نہ ہو۔ ذکی نے خواہ اتنی پٹی لپیٹ دی، اس کے سر میں ابھی بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ پھر بھی کیسے لگی؟ ازا کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ یار رات کو ٹکرا گئی، باہر ٹیبل ہے۔ ذکی نے دیکھ لیا تو ہیلپ کر دی۔ آپ لوگ زیادہ نہ سوچیں، کیا ماموں چلے گئے ہیں؟ آسا بیگم کو بات کچھ ہضم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن شکر ہے انہوں نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی۔ ہاں، وہ تو جلدی چلے گئے ہیں، اگر انہیں تمہاری چوٹ کا پتہ چلتا تو وہ نہ جاتے، مجھے تو اس نے صبح بتایا، میں پریشان ہی ہوگی۔ مومانی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ ذکی سے کہیں مجھے گھر چھوڑ آئے۔ وہ حیران ہوئی۔ ازا نے اصرار کیا رکنے پر، لیکن وہ نہیں رکی۔ اب اپنے گھر واپس آ کر ہی اس نے چین کا سانس لیا۔ وہاں بھی سب اسے دیکھ کر پریشان ہوئے تھے، لیکن جلد ہی اس کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ عالم شاہ خود اس کا زخم چیک کیا اور بینڈیج بھی کی۔ دوسری طرف جب خاتم کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، کچھ دیر غیر دماغی حالت میں سیلنگ کو گھورتا رہا، پھر چند سیکنڈ بعد ذہن مکمل بیدار ہوا تو پچھتاوے نے آنکھ گرا۔ رات کا منظر آنکھوں میں فلم کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی انگلی سے سر کو مسلا اور گہری سوچ میں غوطے کھانے لگا۔ ولی صاحب کو جمل کے یوں اچانک جانے کی خبر ملی تو وہ کام سے واپس سی پر 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد آج جمل کے سامنے اس کے کمرے میں فکر مندی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اتنا تو جانتا ہوں، میری بیٹی ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ماموں پلیز مجھے فورس مت کریں، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، اسے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ نرمین اور عالم شاہ بھی وہیں اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ضرور یہ خاتم کا کیا دھرا ہے، ماموں خدا کے لیے چھوڑ دیں اس کی جان، اگر وہ آپ سے بزن ہے تو آپ بھی کم نہیں ہیں، ہر بات کا الزام اس کے سر پر ڈال کر خود کو بری کر لیتے ہیں۔ اتنا غصہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا کہ اپنے بڑوں کے سامنے یوں بول پڑی۔ سب حیرت سے اس کی طرف دینے لگے۔ آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر وہ آپ سب سے ناراض کیوں ہے؟ بس کٹہرے میں کھڑا کیا اور سزا سنا دی۔ ماموں کبھی کوئی بلا وجہ ناراض نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ منانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر کہیں اپنی غلطی نظر آئے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے اور سامنے والے سے ہاتھ ملا کر معافی مانگنی پڑے تو ہچکچانا نہیں چاہیے۔ آپ کہتے ہیں وہ باغی ہو گیا ہے، بدتمیز ہو گیا، لیکن کبھی آپ نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر وہ ایسا کیوں ہے؟ چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک لمحے کو اس نے نرمین بیگم کو دیکھا۔ وجہ آپ سب ہیں، جب اسے آپ کی ضرورت تھی تب آپ نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی، کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اسے ماں کی یاد آتی ہے، کبھی اس سے گفتگو نہیں کی، کبھی اس کی آنسو نہیں پوچھے، اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ تھوڑی دیر پھر وہ رکی، ہاتھ آگے بڑھا کر ماموں کا ہاتھ تھاما۔ ماموں، آپ کو تو بیوی مل گئی، لیکن خاتم کو اس کی ماں نہیں ملی، بلکہ اس نے باپ کو بھی کھو دیا، اور اب جب اس کی بری عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، اس کا لہجہ سخت ہو چکا ہے، تو آپ کو بھی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ اسے بدلنے میں وقت تو لگے گا، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اسے وہ وقت دیں، اس کی نفرت کا جواب محبت سے دیں۔ اور بابا، آپ ماموں ہیں، اس کے 2 ماؤں کو ملا کر ایک ماموں بنتا ہے، لیکن آپ نے بھی اس کے معاملے میں اپنا حق ادا نہیں کیا۔ بابا، کبھی سلام دعا سے بڑھ کر بھی رشتے نبھا لینے چاہیے، کبھی یوں ہی ساتھ بیٹھ کر دکھ سکھ بانٹ لینے چاہیے، کبھی ہمت کر کے رشتوں کی ڈور کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، یہی میں نے ان کتابوں سے سیکھا ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں بنی کتابوں کی الماری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ ہوئی تو کمرے میں کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ تینوں اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش تھے اور قصوروار ٹھہرائے جا چکے تھے۔
بیٹا ہم اتنے بڑے ہو گئے، آدھی سے زیادہ زندگی گزار دی، لیکن آج تک کبھی خود سے خود کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آج جب سامنا ہوا تو دل اور دماغ دونوں خاموش ہو گئے، سوائے ضمیر کی آواز کے اندر جیسے خالی ہو گیا۔ بچوں کو اچھا کھلانے، اچھا پہنانے، دنیا کی ہر آسائش دینے کے لیے فکر مند رہا، کبھی تربیت کرنے کا خیال ہی نہیں رہا۔ مائیں بھی بچوں کو کھانا کھلانے، کپڑے دھونے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو کر رہ گئی، کبھی اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور آج جب اولاد اتنی بڑی ہوگی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دیکھ کر ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے۔ ان کی آنکھوں سے پانی جھلکا۔ یہاں ہو میری بیٹی، انہوں نے زمل کو اپنے ساتھ لگایا، سر پر پیار کیا۔ کوئی تو ایسی نیکی کی ہے جو اللہ نے تمہیں ہمارے گھر کی رونق بنائی ہے۔ وہ ان کی باتیں سن کر مسکرا دی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ اس نے تمہیں خاتم کے لیے چنا، اور محرومہ آخری وقت میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کر گی۔ انہوں نے شدت سے سلطانہ بیگم یاد آئی تھی، پھر وہ چاروں یوں ہی باتیں کرتے رہے، اور ڈنر کرنے کے بعد ذکی اور ماموں کو ساتھ لے گیا۔ ولی صاحب کی آئی سائٹ ویک تھی، رات کے وقت ڈرائیو کرنے سے وہ پرہیزی کرتے تھے۔ وہ اس وقت چھوٹے سے کلینک کی ویٹنگ ایریا میں بیٹھا کافی دیر سے اپنی باری کا انتظار میں تھا۔ آخر 25 منٹ بعد اس کا نام وال پہ لگی چھوٹی اسکرین پر شو ہوا۔ انگلی کی مدد سے دروازے پر نوک کیا اور اجازت لے کر اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم یہاں؟ منتہا نے خیریت اور خوشی کے ملے جلے انداز میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ خود کہتی ہیں ہر دفعہ مفت میں آ جاتا ہوں، دیکھ لیں اس دفعہ اپنی ذاتی پیسوں سے اپائنٹمنٹ لے کر آئے ہوں۔ وہ ڈھیلے سے انداز میں سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ہاں تو یہ طے ہوا کہ خاتم شاہ بس ساری زندگی مجھے اپنے ذاتی پیسوں کے خرچ ہونے کا طعنہ دیتا رہے گا۔ خیر، میرے غریب خانے میں ویلکم واللہ۔ اگر آپ غریب ہیں تو پھر میرا تو امیر کون ہے؟ اسے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ آپ سے بات کرنا اتنا مہنگا ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہی ہوا ہے۔ بھئی میں تو فری میں ہی ٹھیک تھا۔ اس کا اشارہ فیس کی طرف تھا۔ وہ ہنستی ہوئی اپنی راکنگ چیئر سے اٹھی اور اس کے سامنے سوئے بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر فون تھاما، کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو ہدایت کی اور ساتھ ہی خاتم کے لیے کچھ آرڈر کیا۔ آج خود چل کر یہاں تک آئے ہو تو یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ منتہا نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ بلیک گول گلے والی شرٹ اور ساتھ براؤن ہلکے رنگ کی جینس پہنے وہ اسے اداس الجھا ہوا سا لگا۔ اداس ہو؟ نہیں، اذیت میں ہوں۔ وہ اپنے سامنے ٹیبل پر پڑے ربڑ کے بال کو اچھالتے ہوئے بولا۔ منتہا نے پینسل نوٹ بک ہاتھ میں پکڑ لی۔ کسی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ مایوسی سے ہنسا۔ بات ہوتی تو اچھا تھا، لیکن میرا تو جھگڑا ہو گیا۔ آج سے پہلے بھی جھگڑنے کے بعد تمہیں ایسے پریشان تو نہیں دیکھا۔ منتہا نے پرسوچ نظر اس پر ڈالی۔ آج سے پہلے کسی اپنے سے جھگڑا جو نہیں ہوا۔ بال کو مٹھی میں دبوچ کر وہ لمحے بھر کے لیے رکا۔ منتہا کو 1 سیکنڈ لگا تھا بات سمجھنے میں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ جھگڑا بھی خود کیا اور اذیت میں بھی خود ہو۔ میں نے اسے زخم دیا ہے، اس کا خون بہا ہے۔ حقارت سے اس نے اپنے ہاتھوں کو نوچا اور ساری بات بتا کر، اور جب چپ ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر منتہا بھی خاموش رہی، پھر پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ جانتے ہو تمہاری اچھی عادت کیا ہے؟ خاتم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنی غلطی تو تسلیم کرتے ہو، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہو، لیکن تمہاری بری عادت… وہ لمحے بھر کر رکی۔ تم غصے کے تیز اور جذباتی ہو، اپنی غلطی سے سبق نہیں سیکھتے۔ ہم لڑائی جھگڑے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں خاتم، لیکن جانتے ہو یہی ایک دوسرے کے دلوں میں سب سے بڑی تباہی مچاتے ہیں، بدلے کی آگ میں نفرت کرنے پہ اکساتے ہیں۔ یہ بالکل ایک نشے کی طرح ہے، انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد تنہا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم بھی تنہا رہ جاؤ، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لو۔ وہ خاموش ہوئی اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں جب بھی خود سے عہد کرتا ہوں خود کو بدلوں گا، تب ہی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ میں کیا کروں؟ اس نے سوالیہ انداز میں منتہا کو دیکھا۔ تم اپنے عہد پر آزمائے جاتے ہو، اس لیے ایسا ہوتا ہے، اور تمہارا وعدہ اتنا کھوکھلا نکلتا ہے کہ تم پھر وہی کے وہی رہ جاتے ہو، کیونکہ تم کوشش نہیں کرتے۔ کوشش کرو گے تو خود کو بدل پاؤ گے۔ پہلا سٹیپ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگا کرو کہ وہ غصے کے وقت تم پر شیطان کو غالب نہ ہونے دے، بلکہ تمہیں غصے پر قابو پانے کی توفیق دے اور تمہاری ہر حالت میں مدد فرمائے۔ بعض اوقات ہم دعا تو مانگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اور کیسے مانگ رہے ہیں۔ خاتم، درد دینے والے نہیں بلکہ مرہم لگانے والے بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہارے ہر غم، ہر پریشانی کو کیسے تم سے دور کر دے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ منتہا نے پینسل اس کی طرف اچھال کر متوجہ کیا جو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ اب پیسے خرچ کر کے یہاں تک آیا ہوں، بندہ کم سے کم اچھے میزبان کی طرح کھانا ہی پوچھ لیتا ہے۔ خالی پیٹ تو رکھی سکھی باتیں بھی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ صوفے پر مزید پھیلتے ہوئے بولا تو منتہا نے اسے گھوری سے نوازا اور ساتھ ہی فون پر انگلیاں گھمائیں۔ تھوڑی دیر بعد چائے اور سنیکس اس کے سامنے پیش تھے۔ باتوں کے دوران وہ بے تکلفی سے نوش فرما رہا تھا۔ جانتے ہو شیکسپیئر نے محبت کے بارے میں اپنی کتاب میں کیا لکھا؟ خاتم نے چائے کی سپ لیتے ہوئے رک کر منتہا کو دیکھا۔ محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ محبت دماغ کا ایک خلل ہے، اگر کوئی انسان اس خلل میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج مشکل ہے۔ سارے خواب، سارے چہرے،
سارے مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، صرف ایک چہرہ آنکھوں میں مجمد ہو جاتا ہے، محبت کا چہرہ۔ اور اس وقت تمہارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، اپنی انا کو سائڈ پر رکھو اور جا کر منا لو اسے سے پہلے کہ وہ تم سے مزید بدظن ہو جائے۔ میڈم، ابھی خاتم شاہ پر ایسا وقت نہیں ہے کہ وہ محبت میں مجنوں بن کر محبوب کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے۔ ہاں ابھی بھی انکار کر رہے ہو مسٹر خاتم، جب کہ تمہارا چہرہ چیخ چیخ کر کچھ اور ہی داستان سنا رہا ہے۔ میڈم، چہروں پر نہ جائیں، اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں۔ اس نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ منتہا نے ریلیکس ہو کر خاتم کی طرف دیکھا جو پہلے کی نسبت اب کافی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور فائل اٹھا کر چیک کرنے لگے۔ بہت سے دن پرسکون گزر گئے، ہر کوئی اب واپس اپنی روٹین لائف میں مصروف ہو چکا تھا۔ زمل نے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کرنے کی درخواست دی، لیکن ابھی تک پرنسپل کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بھائی کے ساتھ گھر کے روزمرہ کاموں کے بعد وہ بھتیجوں کو ٹیوشن میں پڑھا دیتی۔ ایک طرح سے اس کا دن تو گزر جاتا، لیکن رات کو وہ آس ٹوٹ جاتی۔ اس کا دل کہتا تھا وہ ضرور آئے کہ کسی روز شام سے پہلے۔ ہر صبح وہ نئی امید کے ساتھ اٹھتی اور شام تک ناامید ہو جاتی۔ پہلے کبھی یوں اپنے رشتے کو لے کر وہ پریشان نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہر روز کوئی نہ کوئی جانے والا آ کر رشتے کی بات چھیڑ دیتا۔ نرمین بیگم پھر سے بیٹے کے مستقبل کا سوچ کر پریشان ہو جاتی۔ دوسری طرف خاتم منتہا کی باتوں میں آ کر کئی بار ان کے دروازے تک آیا، لیکن دروازے کو پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکا اور واپس لوٹ جاتا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اندر جائے، ایک قدم آگے بڑھائے، لیکن دماغ کے وسوسے اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ خاتم، اپنی دماغ پر حکومت کرو ورنہ یہ تم پر حکومت کرے گا۔ وہ منتہا کے سامنے افسردہ سا بیٹھا تھا۔ منتہا نے چائے کا کپ اسے پیش کیا جسے آرام سے اس نے تھام لیا۔ میں نے کوشش تو کی، اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ تم نے ایک قدم بڑھایا اور اگلے ہی قدم پیچھے ہٹا لی۔ اسے کوشش نہیں کہتے، کوشش تو منزل کو پا لینے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، کوشش کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ منتہا نے چائے کے ساتھ اپنی پلیٹ میں کباب رکھا اور دوسری پلیٹ میں خاتم کو سرو کیا۔ وہ اس ٹائم ایک کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اتوار تھا۔ ذکی لاؤنج میں بیٹھا موبائل میں مصروف تھا جب آصفہ بیگم نے 2 دفعہ اسے آواز دی، لیکن کانوں میں لگے ہینڈ فری کے باعث وہ سن نہیں سکا۔ آصفہ بیگم نے قریب آ کر موبائل چھین لیا تو وہ اٹھ کر رہ گیا۔ کس تان کے ساتھ لگے ہوئے ہو صبح صبح؟ کیوں ماما بابا پر شک کر رہی ہیں؟ ذکی نے موبائل واپس لیتے ہوئے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ ماما، ان کے کان میل کی وجہ سے بلاک ہیں، سنائی دے۔ ازا ابھی وہاں آئی تھی اور جھک کر سینڈل کے اسٹیپ بند کرتے مصروف انداز میں بولی، جس کے جواب میں ذکی نے کوشچن اس کی طرف اچھالا۔ اس نے زبان دکھاتے ہوئے کیچ کر لیا۔ بس کرو تم دونوں۔ آصفہ بیگم نے غصے سے دونوں کی طرف دیکھا۔ ذکی، جلدی گاڑی نکالو اور ہمیں اپنی پھوپھو کی طرف چھوڑ کر آؤ۔ ماما، میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، وہ منمنایا۔ وہ تو بیٹا تم نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا نا، بس جلدی سے اٹھ جاؤ۔ جیسے تیسے اسے بات ماننی ہی پڑی۔ چند گھنٹوں بعد وہ شاہ پیلس میں خوشگوار ماحول میں بیٹھے گپوں میں مصروف تھے۔ ممانی، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ زمل نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے بہت سے کپڑوں جوتوں کو دیکھ کر کہا، بیٹا ہم تو شرمندہ ہیں، تم وہاں پہلی دفعہ رہنے آئی اور واپسی پر خالی ہاتھ چلی۔ تمہارے ماموں کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو کبھی خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے۔ ممانی نے پہلی دفعہ اس کے لیے دل سے شاپنگ کی تھی۔ یہ سب سوٹ تمہیں پسند تو آئے ہیں نا؟ جی بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ، یہ پرفیوم میری طرف سے۔ ازا نے مسکراتے ہوئے پیکٹ اسے تھمائی۔ یہ فضول اور سستی پرفیوم ہے، ایسا گفٹ تو کوئی مفت میں بھی نہ لے۔ ذکی نے زمل کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ زمل نے فوراً ٹوکا، اتنے مہنگے برانڈ کی پرفیوم کو تم سستا کہہ رہے ہو؟ زمل آپ ہی نے خود وہ پرفیوم پسند ہے جس کی خوشبو پورے شہر تک جائے۔ کنزا نے بھی مداخلت کی، ہاں وہ پسند ضرور ہوگی، لیکن لگانے کی دفعہ میری لیڈیز پرفیوم ہی نظر آتی ہے۔ اسے آج کے بعد تم ہاتھ تو لگاؤ میرے ہیئر برش اور پرفیومز کو، پھر تمہیں میں بتاؤں گی سستی کیا اور مہنگی کیا۔ اگر نرمین بیگم مداخلت نہ کرتی تو وہ دونوں کمرے کو جنگ کا میدان بنانے والے تھے۔ پھوپھو، کچھ لوگوں کو میری قدر اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ ذکی پھر بھی باز نہیں آتا۔ فائنلی یار ذکی صاحب نے سب کے سامنے اپنے بندر ہونے کا اعتراف کر ہی لیا تھا۔ میں اتنے عرصے سے پریشان تھی کہ آخر تم جیسی مخلوق کو کہتے کیا ہیں۔ ازا بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن آپی بھائی نے تو یہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ کنزا کنفیوز ہو کر بولی تو سب ہنس پڑے۔ کنزا صاحبہ، یہاں کوئی میل نہیں سوائے ذکی کے، اس حساب سے بندر ذکی ہوا نا؟ ازا سے گھورتے ہوئے ہر لفظ کو چبا کر بولی، یار بس کرو آپ لوگ، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ نرمین نے مداخلت کی تو زمل بھی اٹھ کر بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگ سمیٹنے لگی۔ ڈنر تک ماموں بھی وہیں آگے لاؤنج میں اتنی رونق تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی تقریب ہو۔ خاتم بھی آتا تو کتنا اچھا تھا، عالم شاہ نے افسردگی سے کہا۔ تھوڑے دن پہلے ملا تھا، میزے سے اچھی گپ شپ لگی۔ میں نے اس سے گھر آنے کو کہا تو اس نے جواب دیا وہ آئے گا، اب دیکھیں کب تک وہ لوٹ کر آتا ہے۔ زمل نے چونک کر بھائی کی طرف دیکھا جن کے لہجے میں پہلی دفعہ خاتم کے لیے نرمی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر کچن کی طرف آگے، چائے کے لیے پانی چولہے پر چڑھایا۔ اتنے میں ازا بھی وہیں آگے۔ مجھے لگتا ہے خاتم بھائی ایک اچھے
ہسبینڈ ثابت ہوں گے۔ ازا نے چیڑ گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو زمل نے مڑ کر سوالی نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ انہیں گھر کے سارے کام کرنے آتے ہیں، یہاں تک کہ ویکیوم کرنا بھی۔ ہاں اسے میں نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں برتن دھوتا ہوا خاتم دکھائی دیا تو وہ ہنس دی۔ اچھا میں نے ایک جوک پڑھا ہے، تم بھی سنو۔ وہ اب موبائل سے دیکھ کر سنانے لگی۔ ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا؟ وہی اپنے خاوند دوسری عورت نے بتایا۔ پہلی عورت نے سنا تو تلخی سے بولی، دفع کرو، پھر مرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں یار ویسے سوچنے والی بات ہے، عورتوں کو سچ میں یہی مرد ملیں گے؟ ازا نے خیال آتے ہی پوچھا، میں زیادہ تو نہیں جانتی لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں، ہمارے رب نے کچھ چیزیں ہم سے پوشیدہ رکھی ہیں، انہیں صرف وہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یقیناً اللہ نے ہم عورتوں کے لیے کوئی خاص سرپرائز تیار کر رکھا ہے جس کی خبر اللہ نے اس دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ جو اللہ اس دنیا میں اتنا بہترین نواز رہا ہے وہی انعام کے دن ہمیں اس دنیا سے کہیں زیادہ نوازے گا۔ زمل نے چائے ڈالتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا تو ازا حیران رہ گئی۔ انشاءاللہ، ویسے یہ خیال میرے ذہن میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ وہ بھی سڑک پر گاڑی روک کے کافی دیر سے کھڑا تھا۔ کچھ مزید انتظار کے بعد وہ جھنجھلا کر گاڑی سے باہر نکلا۔ سڑک بلاک تھی اور بہت سی گاڑیاں رکی ہوئی تھی۔ وہ سامنے ہجوم کے قریب ہوا، ایک لمحے کو اس کا دل بند سا ہوا، اوندے منہ پڑا ذکی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ وہ ذکی ہے۔ ہجوم کو چیرتا ہوا اس کے قریب پہنچا، منہ سیدھا کیا، پھر اس کی بائک کو دیکھا اور جلدی سے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگوں نے اس کی مدد بھی کی اور آنے والے کو بتاتے جا رہے تھے کہ یہ بائک اس جانب سے آئی اور دوسری جانب سے دونوں کی سپیڈیں تیز تھی۔ اچانک یہ ٹکرا کر گیند کی طرح دونوں دور جا گرے۔ خاتم نے ذکی کو پیچھے لٹایا اور دوڑتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ قریبی ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ پہلی دفعہ خاتم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، پہلی دفعہ ذکی کے لیے دل تڑپا تھا، بلکہ سگے بھائیوں کی طرح۔ ڈاکٹر کی آواز پر وہ چونکا، فکر کی کوئی بات نہیں، پیشنٹ کو زیادہ چوٹ نہیں آئی، سر کے پیچھے لگنے سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، آپ ان سے مل سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوا وارڈ کی طرف آیا۔ ذکی بیٹھا ہوا تھا، خاتم کو دیکھ کر وہ اس قدر حیران ہوا کہ کچھ دیر سے بولا ہی نہیں گیا۔ خاتم نے ہی پہل کی، تم ٹھیک ہو؟ یہ چند الفاظ ذکی کی آنکھوں کو خوشی سے بھگو گئے۔ تم نے میری جان بچائی۔ ذکی نے اٹھنے کی کوشش کی، خاتم نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ نہیں، تمہاری ابھی لکھی نہیں تھی اس لیے بچ گئے۔ آج اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو پرواہ نہیں، میرے باپ کا بیٹا سدھر گیا ہے۔ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ زیادہ ڈائلاگ بازی نہ کرو، ڈاکٹر نے چپ رہنے کو کہا۔ خاتم نے فوراً رعب جھاڑا، پھر ڈاکٹر سے اجازت لے کر وہ اسے سہارا دیے گھر لے آیا۔ ذکی کو دیکھتے ہی آسا بیگم روڑ پڑی۔ ان کے پیچھے کمرے سے کنزا اور ولید شاہ بھی نکل آئے۔ کیا کیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ وہ خاتم کی شرٹ مٹھی میں دبوچ کر بولی تو ذکی نے فوراً انہیں پیچھے ہٹایا۔ ماما، اس نے میری جان بچائی ہے اور آپ بجائے شکریہ کے الٹا اسی پہ برس رہی ہیں۔ خاتم وہاں سے اوپر کی جانب چلا گیا۔ ذکی نے افسردگی سے ماں کو دیکھا جو حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ ذکی نے ساری تفصیلیں نے بتائی تو وہ چپ ہی ہو گئی۔ ولید صاحب نے فوراً صدقے کے پیسے الگ کیے اور کچھ ہی دیر بعد وہ شرمندہ سے ولید کے ساتھ خاتم کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ خاتم کی ان پر نظر پڑی تو وہ چونک گیا۔ ہم اندر آ جائیں؟ ولید نے اجازت مانگی۔ آپ کا اپنا گھر، اتنا کہہ کر وہ وارڈروب کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ولید صاحب اور آصفہ صوفے پر اجنبی کی طرح بیٹھ کے ولید نے آصفہ کو بولنے کا اشارہ کیا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس کی مدد بھی کر سکتے ہو، مجھے معاف کر دو، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ اور آج ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہیں۔ ذکی ان کا پہلا اور لاڈلا بیٹا تھا، آج اگر اسے کچھ ہو جاتا، یہ سوچ کر ان کی روح کانپ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے معافی مانگنے چلی آئی تھی۔ خاتم نے ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ انسان نے جو سوچا نہ ہو وہ ہو جائے تو ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے جیسے آپ نے کیا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی سے بھلائی کی ہی نہیں تھی کہ آپ مجھ سے یہ امید رکھتی، اس لیے شرمندہ نہ ہو۔ منتہا کی باتوں کا اثر آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ ولید نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اٹھ کر نیچے چلے گئے تو خاتم نے قدادم آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آج اس کے اندر سکون سا چھایا ہوا تھا، پہلے جیسی الجھن نہیں تھی۔ باپ سے نارمل طریقے سے بات کرنا اسے مشکل نہیں لگا۔ ایک قدم اس نے دل سے بڑھایا تھا اور اگلے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک دفعہ پھر نیچے گیا، ذکی پر نظر ڈال کر سکون سے واپس اوپر آ گیا۔ ابھی اسے منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سی ہمت کی ضرورت تھی۔ خون آلود شرٹ چینج کر کے وہ سکون کی نیند سویا تھا۔ گرمیوں کی آمد تھی، شاپنگ کے لیے وہ بھابھی اور مال کے ساتھ سینٹر میں کھڑی تھی۔ تبھی اس اجنبی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیران ہوئی، سامنے وہی لڑکی تھی جسے خاتم کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا۔ وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے زمل کو دیکھ رہی تھی۔ آپ زمل ہیں؟ جی، لیکن میں کچھ دیر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو۔ وہ لڑکی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ زمل کو اس کی مسکراہٹ سے چڑ ہوئی، حالانکہ وہ خود خوش اخلاق طبیعت کی مالک تھی۔ نہ جانے سے دیکھ کر خوش اخلاقی کہاں غائب ہوئی تھی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، اس نے آگے بڑھنا چاہا تو آپ پرمیشن لے لیں، میں آپ کا سامنے والے کیفے میں انتظار کر رہی ہوں، اتنا کہہ کر مسکراتی ہوئی آگے
کی طرف بڑھ گئی۔ زمل کی شاکی نظروں نے اس کا پیچھا کیا، نہ جانا پہچان اور حکم دے کر چلی گئی۔ پہلے اس کا دل چاہا نہ جائے، لیکن پھر اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھابھی کے پاس ہوئی، انہیں بتا کر سامنے کیفے کی طرف چل دی۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ زمل نے اس کے پوچھنے پر کافی کا آرڈر دیا اور اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ زمل کو دیکھتی رہی، پھر پہل بھی خودگی، میں تمہیں بہت پہلے سے جانتی ہوں، شاید تب سے جب سے تم خاتم کو جانتی ہو، لیکن تمہارا رویہ بتا رہا ہے کہ تم میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو۔ اس کی بات پر زمل نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں وہ یہی تو چاہتی ہے، لیکن اسے کیسے پتا چلا؟ کیا مائنڈ ریڈر ہے؟ پریشان نہ ہو، میرے بارے میں جان کر یقیناً تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ پھر مسکرائی، یوں کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی اور گلابی گال واضح۔ میں منتہا میر ہوں، خود کی نظر میں خاتم کی بہت اچھی دوست ہوں۔ میرا بچپن کراچی میں گزرا۔ بابا کے انتقال کے بعد جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو ماما بہت بیمار ہو گئی، انہیں بلڈ کی ضرورت تھی، اور تب میں یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ ماں کی ٹینشن میں بے بس ہو کر سڑک پر نکل آئی اور وہاں بورڈ پکڑ کر ہیلپ مانگی، اور اسی دن میری ملاقات خاتم سے ہوئی۔ اس نے میری مدد کو بلڈ ڈونیٹ کیا، جو کہ میچ کر گئے۔ اس احسان کے بدلے میں میں نے اسے اپنا دوست بنا لی، حالانکہ وہ اس قدر روڈ انسان ہے کہ کسی سے دوستی ممکن ہی نہیں تھی، لیکن میں بھی ایک سائیکالوجی کی ڈاکٹر ہوں۔ اس کے بدلے چہروں سے اندازہ لگا کر اسے حیران کرتی رہی۔ پھر کچھ عرصے میں ہی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ وہ خود ایک فارماسسٹ ہے۔ یقیناً یہ بات تمہاری فیملی کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کی فیملی نے کبھی اس کی اسٹڈی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، اور آج جب وہ اپنے بل بوتے پر اتنی اچھی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس نے زمل کے چہرے پر بدلتے رنگ بہت مسرور انداز میں دیکھے، پھر بات آگے بڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہ میرا بہترین دوست بھی ہے اور پیشنٹ بھی ہے۔ وہ تھوڑی دیر رکی اور زمل کو دیکھا، جو حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انکشاف واقعی اس کے لیے حیران کن تھا، تو یہ وجہ تھی اکثر راتوں کو بھی باہر آنے کی۔ یقیناً ماموں سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے، اس پر فخر کریں گے۔ اور یہ سچ تھا، خاتم نے کون سی ڈگری لی، کیا پلانس ہیں اس کے؟ نہ ہی خاتم نے کسی کو اپنے بارے میں جاننے کی اجازت دی۔ زمل منتہا کی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ مشکل انسان نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے یا سامنے والوں کی باتوں کو نہ سمجھے، وہ صرف الجھا ہوا ہے۔ اس سے ایک اچھے اور ساتھ دینے والے انسان کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور بعض اوقات پوری زندگی بھی کافی نہیں ہوتی۔ اس کے دل میں رشتوں کو کھو دینے کا ڈر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ سب کے ساتھ نارمل ہو گیا تو اسے عادت ہو جائے گی ان رشتوں کی، اور پھر ایک دن وہ سب اسے اس کی ماں کی طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بس یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے دور رہتا ہے۔ منتہا نے رک کر کافی کی سپ لی۔ زمل نے کافی کے کپ کو چھوا بھی نہیں تھا، وہ اسے ہی سن رہی تھی۔ کسی بھی چیز کی مداخلت اسے ناگوار گزری، یہاں تک کہ منتہا کا رک جانا بھی۔ میرے بارے میں کب بتایا اس نے؟ اسے تجسس ہوا تو بولے بنا نہ رہ سکی۔ منتہا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، بالوں کو نزاکت سے انگلیوں کی مدد سے پیچھے کیا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ماں نے ہم دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ دیکھی تو ایک دن خاتم سے میرے اور اس کے رشتے کی بات چھیڑ دی، جیسا کہ ماؤں کی عادت ہے۔ اچھا لڑکا دیکھا اور بس شادی کی بات شروع کی۔ پہلے تو کافی دیر چپ رہا، پھر جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ وہ پھر رکی اور زمل کی سانس بھی۔ کیا اس نے کہا؟ وہ تب سے کسی کے ساتھ مصنوع ہے جب سے وہ خود کو بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے تجسس ہوا تو میں نے مزید تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ محبت کرتے ہو اس سے؟ زمل ساکت ہوئی، کان کھڑے ہوئے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ تو اس نے کہا، میں نہیں جانتا محبت کیا ہے، لیکن وہ میرے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ وہ میری ماں کے لیے خاص تھی۔ نہ جانے کیوں زمل کا دل ٹوٹ سا گیا، شاید وہ کچھ اور سننا چاہتی تھی، اس کی توقعات کچھ اور تھی۔ پھر کچھ دیر مزید باتوں کے بعد زمل اٹھ گئی تو منتہا بھی اس کے ساتھ کیفے سے باہر آتے ہوئے بولی، اگر وہ تمہارے پاس لوٹ کر آئے تو پچھلی باتوں کو نہ دہرانا، ورنہ اس رشتے مزید کمزور ہو جاتے ہیں۔ زمل ایک قدم رکی، اس کے عین سامنے کھڑی ہوئی اور پہلی بار مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ منتہا حیران کھڑی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر خود بھی اپنی گاڑی کی طرف چل دی۔ کافی دنوں بعد آج بالآخر اس نے انا کو شکست دے ہی دی تھی۔ ابھی وہ عالم شاہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا، میں بتا ہی نہیں سکتا تمہیں یہاں دیکھ کر آج میں کتنا خوش ہوں۔ نرمین آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے ہوئے یہ بات کئی دفعہ کہہ چکی تھی۔ عالم شاہ نے اسے کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ اتنی دیر میں فرقان بھی آ گیا تھا۔ خاتم کو دیکھ کر اس کا بھی دل وہی حال تھا جو عالم شاہ اور نرمین کا تھا۔ خاتم ان کی بے لوث محبت کو دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا۔ ان کی نگاہیں کسی کی تلاش میں مسلسل بھٹک رہی تھی۔ زمل کمرے میں مسلے پر بیٹھی شکر کے نفل ادا کر رہی تھی، پھر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب تھی اور دل بے ترتیب ہو رہا تھا۔ اب وہ انتظار میں تھی کہ وہ خود چل کر اس تک آئے۔ خاتم کے لیے اس تک جانا مشکل نہیں تھا،
لیکن سب کے سامنے سے اٹھ کر جانا اسے موب لگ رہا تھا۔ یہ مشکل بھی نرمین بیگم نے اس کے لیے ختم کر دیا۔ اور بیٹا میرے خیال میں تمہیں خود اپنے یہاں آنے کی خبر زمل کو دینی چاہیے۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے اٹھ کر ان کے ساتھ چل دیا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اسے سمجھانے لگی، بیٹا اللہ نے لفظوں میں بہت تاثیر رکھی ہے، یہ انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اپنے منہ سے ادا ہونے والے ہر لفظ کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہر کسی کی زندہ دل کو پل بھر میں جلا کر راکھ کر سکتے ہیں اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ وہ اوپر ٹیرس پر آ چکے تھے۔ زمل سامنے ہی گول میز کے سامنے چہرے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی سیدھی ہوئی، چہرے سے جھلکتی خوشی کو چھپانے کی پوری کوشش کی۔ نرمین نے خادم کے لیے چیئر سیدھی کی اور اسے وہاں بیٹھنے کا کہہ کر خود نیچے کی طرف چلی گئی۔ اسلام دعا کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ میں سن رہی ہوں، زمل نے کہا تو ناسمجھی سے خاتم نے اسے دیکھا۔ یہی کہ تم الفاظ کو ذہن میں ترتیب دے رہے ہو؟ اس نے مزید حیران کر دیا۔ میں معافی مانگنے آیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بات کی معافی مانگوں۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر اوپر کی طرف ٹھہر گئی، جہاں بالوں کی لٹ کے نیچے سے جھانکتا ہلکا سا زخم کا نشان اس کے دل کو بے سکون کر گیا۔ میں نے اس زخم کے لیے تمہیں بہت پہلے ہی معاف کر دیا، لیکن تمہاری اس دن کی حالت کے لیے معاف نہیں کر سکتی۔ زمل نے بنا دیکھے اسے جواب دیا تو وہ کچھ اور افسردہ ہو گیا۔ میں اس عادت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن پلیز میرے سامنے اپنی بے بسی کے مت رونا۔ اس نے فوراً ٹوکا، کیونکہ تم اتنے بے بس، مجبور یا ستائے ہوئے انسان ہی ہو کہ ان خرافات کے قریب جاتے اور ان کی عادی بن جاتے۔ خاتم، ہر انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک اچھائی اور برائی کا، لیکن انسان نہ جانے کیوں برائی کو ہی چنتا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو وہ فوراً بولا، میں بہت شرمندہ ہوں اور جان گیا ہوں کہ برائی کا راستہ چاہے جتنا بھی آسان کیوں نہ ہو، وہ انسان کو کبھی سکون نہیں دیتا جو چند پل کی اچھائی دیتی ہے۔ جانتی ہو زمل، ہم تب نہیں سیکھتے جب ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہم تب سیکھتے ہیں جب وقت ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور میں اپنے وقت کو استاد ماننے کے لیے تیار ہوں۔ زمل اس کی بات سن کر حیرت کے سکتے کی حالت میں تھی۔ اس دن ذکی کو کھونے کا ڈر، اور پھر تمہیں اور اتنے رشتوں کے ہونے کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرنا، میں جان گیا ہوں کہ اس سب میں میری منفی سوچ شامل تھی۔ میں وہ سوچتا تھا جو میں سوچنا چاہتا تھا، دوسروں کے بارے میں وہی رائے رکھتا جو میں چاہتا، لیکن یقین جانو بہت سے واقعات نے سمجھا دیا کہ تنہا زندگی گزاری تو جا سکتی، لیکن جی نہیں جا سکتی، اور میں زندگی کو جینا چاہتا ہوں تمہارے سنگ، ان خوشیوں کے ساتھ جن سے میں نے خود کو محروم رکھا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دو، اس رشتے کو نبھانے کی اجازت دو جو میری ماں نے بہت چاہت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب خاتم شاہ اپنی مرضی سے اس رشتے کو پورے دل اور پورے مان کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتا ہے۔ کافی دیر وہ چپ رہی تو خاتم نے پھر کہا، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ اس کی آواز میں وہ کھو سی گئی تھی، بھی شرما کر اٹھی، ٹیرس کے دروازے کے پاس جا کر رکی، مڑ کے اسے دیکھا جو محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اجازت ہے، کھلکھلاتی ہوئی اتنا کہہ کر وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ خاتم نے محسوس کیا تھا کہ محبت کا اظہار اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا سوچنے پر لگا۔ یہ خبر دونوں گھروں میں بہار کی طرح اتری۔ ولید صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، آج ان کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے رب کے حضور شکر ادا کیا جس نے محرومہ بیوی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لی۔ نئے سال کی دوسرے ماہ کی تاریخ طے کی گئی۔ دونوں گھر خوش دلی سے تیاری میں مصروف ہو گئے۔ رابعہ کو بھی 1 ماہ پہلے ہی آنے کی دعوت دے دی گئی۔ کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کوشش کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ خاتم نے 1 قدم ان کی طرف بڑھایا اور سب نے مل کر محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا، بغیر گلے کیے، بنا کچھ جتلائے اس کی خطاؤں کو دل سے معاف کیا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیے۔ رشتوں میں اونچ نیچ ہو جائے تو کسی ایک کا جھک جانا ہی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے، یہی سب سے بڑی بڑائی ہے۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو ناول کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ یہاں پہ رائٹر نے بہت اچھی بات کی ہے۔ کچھ رشتے توجہ مانگتے ہیں، جب کسی بچے کے ماں باپ میں سے کوئی ایک چلا جائے تو وہ بہت بری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کی اور اس کو آگے بڑھنے کی۔ کیا آپ میری بات پر متفق ہیں؟ تو کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔